बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम रमज़ान में खुश आमदेद और एक बार फिर से आपको खुश आमदेद। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और थोड़ा सा आज वेदर का असर है साइम, आज बहुत असर है आज वेदर का। आज मैंने अभी पारा चेक किया 37 डिग्री 37 डिग्री। कराची की बात करें, ज़ाहिर हम कराची से शो कर रहे हैं, तो कराची में हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। मुझे लगता है महसूस 38-ish 39 हो रहा है। हाँ, बहुत तपिश थी आज। यस, फील्स लाइक 38-39। आज अच्छी खासी धूप थी, तपिश थी, महसूस हो रही थी गर्मी आज बाकायदा। और बल्कि मैं तो जिस गाड़ी में आया उसका एसी भी काम करना छोड़ गया था। तो ये मसाइल हैं। और हम जब वेदर की बात कर रहे हैं तो हम इसलिए हैरान होते हैं और हैरान होकर वेदर बता रहे होते हैं क्योंकि ये मार्च का महीना है और मार्च की अभी आधा महीना भी नहीं हुआ है, तो मौसम के ये तेवर हमें नज़र आ रहे हैं। अब न जाने जब बाकायदा जो एक सीज़न आता है ना गर्मियों का, उसमें क्या पारा जाएगा, कहाँ तक जाएगा। वैसे प्रेडिक्शन थी लेकिन कुछ दिन पहले तो बादल भी थे बड़े प्रेडिक्शन, तो लेकिन हीट वेव की भी थी। बट हमारे पास जब डीजी बैठा है उन्होंने कहा कि हीट वेव से खतरा नहीं है आप लोगों को, आप परेशान ना हो, नहीं होगी। बट जहाँ जैसे असरात आजकल नज़र आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इस महीने के एंड में कोई हीट वेव का सिलसिला हो ही ना जाए। बट ये कराची के हालात हैं। मुल्क के मुख्तलिफ ममालिक कह रहा हूँ, सॉरी, रोज़ा लग रहा है मेरे ख्याल से। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में और हिस्सों में बारिश ने जो है वो फिर से मौसम खुशगवार कर दिया है। मगरबी हवाओं के सिस्टम बारिश और बर्फबारी कर रहा है। कोहाट, लकी मरवत और मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसने लगे हैं। सवात में बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया है। आइंदा 24 घंटे में इस्लामाबाद, पंजाब, केपी और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई है। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। अलबत्ता कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। गुज़िश्ता रोज़ पारा 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज पारा 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई है। सो यू वर राइट, 38-ish। अभी तो 37, अब 38 हो जाएगा और कल 39 रहा। तो यानी कि ये गर्मियां हैं और हीट वेव की जो प्रेडिक्शन थी, मेरे ख्याल में यही हीट वेव है। इससे ज़्यादा और किस पारे का आप इंतज़ार कर रहे हैं? लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप लोग को सर्वाइव कैसे करते हैं मई जून के अंदर? कैसे सर्वाइव करते हैं? मतलब? हम भाई कोशिश करते हैं बाहर ना निकलें और जो बाहर निकलते हैं उनको एहतियाती तदाबीर बताते हैं। और फिर जब बिजली के बड़े मोटे मोटे बिल आते हैं तो फिर अंदाज़ा लगाएं, एटलीस्ट हम बिजली खर्च करते हैं तो फिर बिल आते हैं तो। लेकिन अभी से इतनी गर्मी क्यों, ज़रा सा ये हम थोड़े से परेशान हैं। वरना आप देखें मुल्क में कितना अच्छा मौसम है, कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर बर्फबारी हो रही है। बिल्कुल, और काफ़ी मुल्क के हिस्सों में तो लोग ठंडे रोज़े गुजार रहे हैं। वहाँ पर तो सर्दियों के रोज़े चल रहे हैं। अब लाहौर की अगर बात की जाए, इस्लामाबाद की बात की जाए, वहाँ पर तो जैकेट्स पहनी हुई अभी भी सब ने स्टिल, और वहाँ पर रोज़े जो हैं उनके ठंडे गुजर रहे हैं। हमें आज से जो है वो प्यास की मुझे तो वो महसूस होना शुरू हो गया। चलें, लेकिन हम इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी, चरिंद परिंद भी मुतासर हो रहे हैं इस धूप में, तपिश में। और कराची की गर्मी में जब से इजाफा हुआ है तो हम देख रहे हैं कि जो पारा 39 कल गया, अब हुआ ये कि कराची में जो चिड़ियाघर है वहाँ के जानवर जो हैं, अब ज़ाहिर है वो भी इस गर्मी को झेल रहे हैं, तो इस मौसम में उनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। कराची के चिड़ियाघर में रीछ की तबीयत नासाज हो गई है, ऐसी खबर आने लगी है। और याद है आपको किस तरीके से हमने पहले ट्रांसफ़र किया था हथनी को, नूरजहां को, हाँ सोनिया, मधुबाला, ये तमाम तर मुतासिर हुए। खैर इनका तो इन्फेक्शन अलग था, लेकिन यहाँ पर अब रीछ की तबीयत ख़राब हो गई है। क्यों है ऐसा? हमारे रिपोर्टर हमारे साथ हैं अफजल परवेज, तो ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। जी अफजल बताइएगा हमें, रीछ की तबीयत नासाज है, क्या बताया जा रहा है रीछ की तबीयत के बारे में? जी सदफ, साइम देखा जाए तो यहाँ नूर जहाँ भी रहती थी वो भी चल बसी, क्योंकि मौसर देखभाल ना होने के बायस जिस तरह मधुबाला को कराची ज़ू से मुंतकिल किया गया सफारी पार्क, तो वहाँ भी वो सेहतमंद तो नहीं रही, उसको भी टीबी की जो बीमारी होती है वो लग गई है। उसके साथ साथ उसकी साथ जो थी मलका, उसको भी लग चुकी है। इसी तरह कराची ज़ू में जो जानवर हैं जो 40 साल से ख़रीदे नहीं गए, उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। जिस तरह जो ये बर्फ़ानी रीछ कहा जाता था, लेकिन ये बर्फ़ानी रीछ नहीं, ये भूरा रीछ है जो कि मशरक़ी वस्ता में पाया जाता है। इसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 22 साल इसकी उम्र हो चुकी है। इसकी जो उम्र की मियाद है वो 25 साल है। ताहम ये फ़ीमेल है। अकेली तन्हाई के बायस इसकी जो गुज़िश्ता रोज़ तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी थी, मौसमी असरात के बिना।
کراچی زو انتظامیہ کا کہنا ہے، لیکن اب وہ بہتر پائی جاتی ہے. دیکھا جائے تو اس کو تنہائی کے باعث وہ جو جستجو ہوتی ہے، جوڑا ہوتا ہے ایک ساتھ، وہ کھیلتا ہے کودتا ہے، اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں. نہ شیطانیت نظر آتی ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ دیکھا جائے تو اس میں تیزی نظر آتی ہے. تنہائی کے باعث یہ ایک کونے پہ بیٹھتی ہے تو بیٹھی رہتی ہے. اس کے لیے جو مؤثر اقدامات کیے جانے تھے کراچی زو انتظامیہ کی جانب سے، وہ تو کیے جا رہے ہیں. برف اس کو عارضی طور پہ دستیاب ہوتی ہے، لیکن جس طرح پورا دن برف ہونی چاہیے، صاف پانی ہونا چاہیے، وہ بھی فوقتاً کراچی زو انتظامیہ دیتی ہے. لیکن جس طرح سے پانی کی روانی ہوتی ہے، وہاں اس کا کھیلنا ہوتا ہے، وہ چیزیں نہیں ہیں. کیونکہ 40 سال سے کراچی زو میں جو جانور ہیں وہ خریدے نہیں گئے. ہاں جی بالکل، پانی پینے کا خیال تو رکھا جاتا ہے، لیکن صاف پانی جو دستیاب ہوتا ہے، پانی کا جو باقاعدہ طور پر نلکا لگا ہونا چاہیے یا پھر پائپ لگا ہونا چاہیے، 24 گھنٹے پانی فراہم ہونا چاہیے، وہ چیز نہیں ہے. پانی دیا جاتا ہے لیکن دن میں 2 ٹائم. اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کی اگر لائن لگ جائے تو اس کو یقیناً طور پر پانی دستیاب ہو. سب سے بڑی مین وجہ کراچی زو انتظامیہ بتاتی ہے کہ یہ تنہا ہے، یہ فیمیل ہے. اگر اس کے ساتھ ایک جوڑی موجود ہوتی، وہ اس کے ساتھ کھیلتی بھاگتی اور صحتیاب رہتی، لیکن اب اس کی عمر 22 سال ہو گئی ہے. 25 سال اس کی عمر میعاد ہوتی ہے. 3 سال افضل ہمیں ڈیٹیل بتا رہے تھے، بہت شکریہ. اور اس وقت آپ کو براہ راست دکھائیں گے وزیر اعظم مخاطب ہیں. اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر اور ایڈوائزرز کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں. آج ہماری پہلی باضابطہ کیبنٹ میٹنگ ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کی شمولیت سے ہماری کارکردگی میں یقیناً بہتری آئے گی، اس میں نکھار آئے گا اور مل کر انشاءاللہ ہم نے بیڑا اٹھایا ہے ترقی اور خوشحالی کے سفر کا، اس میں آپ ہمارے ساتھ نہ صرف برابر کے شریک ہوں گے بلکہ آگے بڑھ کے پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے آپ شبانہ روز محنت کریں گے انشاءاللہ. 1 سال کی کارکردگی کے بارے میں ہماری جو پچھلی کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میں آپ نے ساری جو اہم وہاں پر جو ہمارے اہداف ہیں ان کو آپ نے دیکھ لیا تھا. اب یقیناً ہمارا جو میکرو پروگرام وہ ایک سٹیبل پروگرام ہے IMF کی معاونت سے اور آپ کی محنت سے، لیکن اب ہمیں ملک کی ترقی کی طرف ہمیں دوڑ لگانی ہے. اس میں یقیناً جو ہماری وہ منسٹریاں جن کا تعلق ہماری معاشی ترقی سے براہ راست ہے، وہ یقیناً عوام کی نظروں میں ہوں گے سب سے پہلے، اس کے بعد درجہ بدرجہ دوسری منسٹریز. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری منسٹریز اہم نہیں ہیں، سبھی اہم ہیں، لیکن جس میں پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کا راز مضمر ہے اس کے اوپر تو یقیناً 4 صوبوں میں عوام ریزر لینس کے ساتھ ہر چیز کو غور سے اس کے جائزہ لیں گے. الحمدللہ ابھی تک معاملات تسلی بخش اور بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اب آج کل IMF کا یہاں پہ مشن آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ وزیر خزانہ، ان کی ٹیم، ان کے ساتھ پوری طرح، اور دوسرے جو ہمارے منسٹرز ہیں ان کے ساتھ پوری طرح وہ بات چیت کر رہے ہیں. یہ پروگرام ہماری جو ترقی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے اہم ہے کہ ہم نے اپنے جو فیڈرل ریزروز، انفلیشن، کور انفلیشن، آپ کا جو بینکنگ جو سسٹم میں جو آپ کا پالیسی ریٹ اس میں کمی، یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. لیکن اصل بات جو ہے وہ ہماری اپنی گروتھ کا، پاکستان کی اکنامک گروتھ کا، اور اس کے لیے ایگریکلچر، اس کے لیے انڈسٹریز، اس کے لیے کامرس، اس کے لیے فائنانس، اس کے لیے IT، اس کے لیے مائنز اینڈ منرلز، یہ وہ تمام منسٹریز جو ہیں، میری ٹائم، یہ وہ تمام منسٹریز جو ہیں وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں.
تو میں نئے اپنے آنے والے جو ساتھی ہیں اور ہماری جو بہنیں ہیں ان کو میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے یقین کامل ہے کہ آپ دن رات کاوشیں کر کے اپنی اپنی منسٹریوں میں ایک خوشحالی کا انقلاب لے کر آئیں گے۔ ریلویز کی مکمل ٹرانسفارمیشن چاہیے۔ اسی طریقے سے میری ٹائم میں بے پناہ پوٹینشل ہے، بے پناہ پوٹینشل ہے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اسی حوالے سے کہ ہر سرمائی میں میری اور آپ کی منسٹریز کا باقاعدہ اس کا ریویو ہوگا، اور میں بیٹھوں گا آپ کے ساتھ، اور اس ریویو کے نتائج جو ہیں وہ قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ خود دیکھیں گے اس کو، اور قوم پر فیصلہ کرے گی، کیونکہ یہ میں اور آپ سب شمول ہم عوام کے نمائندے یہاں پر عوام کی خدمت کرنے آئے ہیں۔ لہٰذا ہر تیسرے ماہ ایک ریویو ہوا کرے گا، اور اس ریویو میں باقاعدہ اس کی جو مارکنگ ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت ہم بیٹھے ہیں، آپ فیصلہ کر لیں کہ تیزی سے دوڑنا ہے اور انشاءاللہ منزل کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی جو ہے اس نے بہت زور سے پھر سر اٹھایا ہے، اور کے پی میں اور بلوچستان میں جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے، اس میں ہر روز ہمارے جوان، پولیس کے جوان، پولیس کے افسر، افواج پاکستان کے جوان، ان کے افسر شہادتیں دے رہے ہیں، چاہے وہ کے پی ہے یا بلوچستان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مکمل طور پر امن قائم نہیں ہوگا، ترقی کا خواب یہ مکمل نہیں ہوگا، یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جو ہمارے جوان افواج پاکستان کے، لا انفورسنگ ایجنسیز کے، پولیس کے، رینجرز کے، وہ جو قربانیاں دے رہے ہیں، یہ رہتی دنیا تک ان عظیم قربانیوں کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج پھر ایک اچھی خبر آئی کہ ہماری ریمیٹنسز اس ماہ میں $3.1 بلین پر پہنچی ہیں، جو کہ بہت خوشائند بات ہے، مگر اسی رفتار سے ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھانا ہے۔ اور انشاءاللہ جس طرح میں نے پیچھے اعلان کیا ہے کہ ہر ہفتے میں 1 یا 2 منسٹریز کو میں اپنے پاس میں ان کو دعوت دوں گا، وہاں پر تیاری کر کے آپ آئیں گے، آپ کے سیکرٹریز، آپ خود منسٹرز، آپ کو MOS، آپ کے اسپیشل اسسٹنٹ جو بھی ہیں، اور وہاں پر تیاری کے ساتھ پر ہم گفتگو کریں گے، اور ہر میٹنگ میں فیصلے ہم کیا کریں گے۔ اور آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا جو 190 ملین پاؤنڈ کا بہت اچھا فیصلہ ہم نے آج کیا ہے، اور ہم نے ایک اسلام آباد میں پورے پاکستان کے لیے ایک جدید ترین یونیورسٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس 190 ملین پاؤنڈ سے، اور یہ پاکستان کی ایک ایسی یونیورسٹی ہوگی جس میں اپلائیڈ سائنسز، IT، AI، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اور اس کی جو HR میں دنیا بھر میں جہاں پر بھی بہترین ہمارے مدرس موجود ہیں، سائنٹسٹ موجود ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم یہاں پر لائیں گے۔ اور انشاءاللہ یہ ایک ہم نے آج طے کیا ہے کہ 14 اگست 2026 کو اس کا جو پہلا سیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ اس کی شروعات ہوں گی۔ اس کے لیے میں احسن اقبال صاحب بہت شکر گزار ہوں، اور منسٹر آف ایجوکیشن کا بہت شکر گزار ہوں، اور منسٹر آف فائنانس کا کہ یہ پیسے ہمیں واپس کریں گے۔ تو یہ اس کا نام ہے جی دانش یونیورسٹی۔ تھینک یو ویری مچ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ میں جن وزراء نے نیا حلف اٹھایا ہے ان سے مخاطب تھے، اور اس اجلاس کے بعد گفتگو کر رہے تھے۔ ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہر 3 مہینے بعد کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا، اور انہوں نے مختلف
मिनिस्ट्रीज़ को मेंशन करते हुए बताया कि इन मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियोज़ में कितनी इस वक्त पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि तमाम वजारतें इंतहाई अहम हैं, चारों सूबों के अवाम पर हर चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मामलात बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये भी उन्होंने बताया कि IMF का वफ़द पाकिस्तान आया हुआ है, वज़ीर ख़जाना और टीम बातचीत कर रहे हैं वफ़द से, और ये प्रोग्राम हमारी तरक्की के लिए अहम है, ऐसा कहना था वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का। फिर उन्होंने कहा कि रेलवेज़ की मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, मैरी टाइम में भी बेपनाह सलाहियत है। हर तीसरे माह वजारतों की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे वो ख़ुद, और उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद आपके साथ बैठूंगा और वजारतों का जो है वो उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लूँगा। दहशत गर्दी के हवाले से उन्होंने ये कहा कि दहशत गर्दी ने तेज़ी से सर उठाया है, बलूचिस्तान और KP में हमारे जवान रोज़ शहादतें दे रहे हैं और दहशत गर्दी के खात्मे तक मुल्क में तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता, ऐसा कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। चलें जी, इस वक्त एक अपडेट है वो शेयर कर लेते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म हाउस में नून लीग और PP मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने दरिया सिंध से नहरें निकालने का मामला उठाया था। सो इसकी क्या डिटेल सामने आ रही है, इस पर बात कर लेते हैं। अजहर फारूक हमारे साथ हैं। अजहर, बताइएगा। सदफ, जो रात का ये मुलाकात हुई थी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नवाज की वज़ीर आज़म की सदारत में, उसमें 4 पॉइंट थे जो कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम नवाज के सामने रखे हैं। एक तो सिंध से जो नहरें निकाले जाने का मामला है, इस पर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, और ये पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह किया कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी इस वक्त दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। अगर एक की सियासत को नुकसान होगा तो दूसरी जमात को उसकी सियासत को भी नुकसान हो सकता है। पीपल्स पार्टी का ये भी मौक़िफ़ था कि सिंध से इस वक्त जो नहरें जो निकाली जा रही हैं दरिया सिंध से, उसमें सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। चुनांचे ये फैसला हुआ कि वज़ीर आज़म की सरबराही में एक ख़ुसूसी कमेटी कायम होगी और वो कमेटी इस मामले को देखेगी। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने यह भी मुतालबा किया कि पंजाब में जो उनके टिकट होल्डर हैं उनको फंड जारी किए जाएं। काम नून लीग का ये मौक़िफ़ था कि टिकट होल्डर्स नून लीग के भी हैं, लेकिन किसी को भी फंड का इजरा जो है वो नहीं हो रहा। अगर पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर को फंड दिए गए तो मुस्लिम लीग नवाज के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। पीपल्स पार्टी ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब के बाद इज़लां में जो इंतज़ामी अफसरान हैं उनकी तैनातियों के हवाले से मुशावरत पीपल्स पार्टी के मकामी MNAs के साथ होनी चाहिए, रहनुमाओं के साथ होनी चाहिए। इस मामले को भी मुस्लिम लीग नवाज ने रद्द किया। और नून लीग का ये मौक़िफ़ था कि पंजाब के अंदर जितने भी इंतज़ामी अफसरान की तैनातियाँ हो रही हैं, किसी भी नून लीग के वज़ीर या MNA या MPA की कोई मुदाखलत नहीं होती और खालिस्तान वो मेरिट पर हो रहा है। ताहम इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि KP और बलूचिस्तान में जो वर्किंग रिलेशनशिप है उस हवाले से खसूसी कमेटियाँ कायम की गई और उन कमेटियों के इजलास जो है वो हो रहे हैं ताकि वहाँ पर दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाया जा सके। पंजाब के हवाले से जो वर्किंग रिलेशनशिप है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, उस हवाले से ये फैसला हुआ है कि हफ्ता के रोज़ गवर्नर पंजाब अलग से इजलास तलब करेंगे। दोनों पार्टियों की कमेटी कायम की गई थी पंजाब से मुतल्लिक उसकी, और वहाँ पर जो है कुछ बाकी जो इशूज़ हैं वो डिस्कस होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर फारूक अपडेट करने के लिए। और इससे पहले हम बात कर रहे थे रीच की, कराची ज़ू में, जो मेरी तरह पिछले 22 साल से लोनली है और सैड है, और बताया यही जा रहा है कि मौसम के अलावा तन्हाई भी जो है वो बड़ी वजह है उसकी तबीयत ख़राब होने की पीछे। तो जी हमारे साथ मौजूद हैं इसी हवाले से पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर सोसाइटी की माहिरा उमर साहिबा। थैंक यू वेरी मच माहिरा फॉर जॉइनिंग अस इन द प्रोग्राम। सवाल आपसे ये है माहिरा कि कराची चिड़ियाघर में हम देख रहे हैं कि आए दिन जो है वो किसी न किसी जानवर की तबीयत ख़राब हो रही है, ये मौसम की वजह है? अच्छा, दिस थिंग इज़ अ फैक्ट कि उनको नेचुरल हैबिटेट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, नेचुरल खुराक नहीं प्रोवाइड की जा रही। बिसाइड्स ऑल ऑफ दिस, क्या तन्हाई भी एक फैक्टर है रीच की तबीयत ख़राब होने में? जी अस्सलाम वालेकुम साइम, बहुत शुक्रिया आपका कि आप वो ज़ू में जो क्या जानवर हैं उनकी फ्लाइट को आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं। अगर हम रानों की बात करें जो कि एक हिमालयन ब्राउन बेयर हैं कराची ज़ू में 2017 से कैद, तो ब्राउन बेयर जो हैं वो तो सर्द इलाके के हैं। अब उसको कराची में कैद रखा हुआ है। आपको पता है कि सर्दियों में ब्राउन बेयर्स जो हैं वो हाइबरनेट करते हैं कई महीने। तो अगर इसको स्कर्दू में या कहीं रखा होता एक कुदरती माहौल में, तो ये ज़रूर इस वक्त कंफर्टेबल होती और हाइबरनेट कर रही होती। आप किसी भी जंगली जानवर को अगर कैद करेंगे, ये ज़ूज़ का जो आइडिया होता है, तो ज़ाहिरी बात है ना उनको कुदरती माहौल फराहम होगा। और अक्सर तो जानवर तन्हाई में होते हैं
تو اس طرح تو جانور سفر کرتے ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو سائیکوسس کہتے ہیں یا جانوروں کے حوالے سے زوکوسس, کہ وہ جو ان نیچرل بیہیویئر ہوتا ہے جیسے کہ پیسنگ, کہ بس وہ 4 قدم آگے 4 قدم پیچھے ایک ہی جگہ دھوپ میں آگے پیچھے. اگر آپ رانوں کو جا کے دیکھیں تو وہ اس طرح جو ہے چہل قدمی کر رہی ہوتی ہے, جو کہ وہ وائلڈ میں نہ کرے. ہم نے تو یہ ریکمینڈ کیا ہوا ہے کہ اس کو جلد سے جلد بالکسار پنجاب میں ایک بھالوؤں کی مخصوص سینکچوری ہے کہ اس کو زو سے نکال کے وہاں منتقل کیا جائے اسی مہینے. تو آپ نے کہا کہ ریکمینڈ کیا ہوا ہے, تو اس پر کوئی رپلائی آیا, کچھ رسپانس آیا ہے؟ جی, کے ایم سی نے ایک کمیٹی بنائی تھی, کئی ہفتے ہو گئے. وہ کمیٹی ملی بھی تھی اور کمیٹی میں 4 افراد ہیں. انہوں نے بھی ریکمینڈ کیا کہ اس کو سینکچوری بھیجا جائے, لیکن کسی وجہ سے کسی نے درخواست کری بھی ہے کہ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ہو کہ آیا یہ سیرین براؤن بیئر سب اسپیشیز ہے یا ہمالین, اور شاید اس کے بیسس پہ وہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈز شی ڈیزرو سینکچوری اور ناٹ. رانو از اے ہمالین براؤن بیئر اور وہ بالکل ڈیزرو کرتی ہے کہ وہ اور بھالوؤں کے ساتھ ریہیبلیٹیشن اس کو ملے اس سینکچوری میں اور اس کی زندگی جو ہے بہتر ہو جائے. فی الحال تو لگتا ہے کہ زو کے سارے توجہ ان فن لینڈوں پہ ہے. رانوں کے ساتھ پچھلے سال میں ہی ایک بڑا سا فن لینڈ بنا ہے, رولر کوسٹر اور لاؤڈ سپیکرز کے ساتھ. تو کوئی 30-40 فٹ کے فاصلے پہ اتنا شور شرابہ اس کے پنجرے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, جو کہ کمیٹی کی رپورٹ میں بھی مینشنڈ ہے. ہم تو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ڈیلے کیوں کر رہے ہیں, ایک جانور کو اذیت میں کیوں ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ڈائریکٹر پاز ماہرہ عمر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. تھینک یو ویری مچ ماہرہ, اور کافی چیزیں انہوں نے کلی بتائیں, اور میرا بھی یہی ماننا ہے کہ جلد از جلد رانوں کو سینکچوری شفٹ کیا جائے. اگر اس کے یہ دیکھیں وہ ایک تو اس کو نیچرل ہیبیٹیٹ پرووائڈ کیا جا رہا ہے, نہ خوراک ہے, نہ اس کے ارد گرد اور بھالو ہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک کے بعد ایک جانور سے متعلق یہ خبر آ رہی ہے کہ جی زو میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی, کسی کو انفیکشن ہو گیا, اور یہ کہہ دینا جی کہ وہ تنہائی کا شکار ہے. تو یہ اب آپ اس کو وہاں شفٹ کر دیں سینکچوری میں تو زیادہ بہتر ہوگا, بجائے اس کے کہ انٹرنیشنلی بھی ہم دیکھتے ہیں بڑا خیال رکھا جاتا ہے وائلڈ لائف اینیملز. Now it's high time, it's 2025. We all should know this for a fact کہ zoos are not good. zoos نہیں جانا چاہیے. zoos میں وائلڈ اینیملز کو پکڑ کے کیپٹیویٹی میں رکھا ہوتا ہے. zoos جانا, zoos کی ٹکٹ خریدنا, zoos کو پروموٹ کرنا بند کریں پلیز, فار گاڈ سیک. اپنے بچوں کو zoos نہ, آپ نیشنل جیوگرافک چینل دکھا دیں, آپ کچھ اور دکھا دیں, جانور کہیں اور کسی اور جگہ دکھا دیں, سفاری پارکس لے جائیں, بٹ zoos سفاری پارک از اے بیٹر آپشن. وہاں پہ اگر ان جانوروں کو رکھا جائے اور اگر وہاں پہ جا کے بچے دیکھنا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں جانوروں کے بارے میں تو اٹ کین بی اے بیٹر آئیڈیا. بٹ زوز جو ہے آئی تھنک اب ہم نہیں رکھ سکتے ان کی دیکھ بھال, تو نہیں ان کو اتنی اذیت دیں بہتر ہے. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور جیسے کہ ہم شروع میں بات کر رہے تھے سائم, کراچی کا موسم بڑا بے رحم ہے. 38 تک پارا چلا گیا ہے اور شدید آج تو شدت اتنی محسوس ہو رہی ہے, ساتھ میں پیاس بھی بہت محسوس ہو رہی ہے. آج تو مجھے پیاس لگ رہا ہے کہیں سے ایک گلاس ٹھنڈا پانی مل جائے. جی میں ابھی آپ سے وہی تو بریک میں بات کر رہا تھا کہ جب سیری کرتے ہیں نا ہم, اس ٹائم پہ سب کچھ ایوری تھنگ از فائن, ایوری تھنگ از ویری فن اینڈ گیمز. آپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں آپ سیری کر رہے ہیں, جیسے ہی دن چڑھتا ہے, جیسے ابھی افطار کا ٹائم قریب آنے لگتا ہے, تپش بڑھتی ہے, سورج آنکھیں دکھاتا ہے, اس ٹائم اب محسوس ہونے لگ جاتی ہے پانی کی طلب. سوچیں جو لوگ باہر کام کر رہے ہیں, جو کہ باقاعدہ جن کی جاب ہی آؤٹ ڈور ہے, جو رائڈرز ہیں, جو واچ مین ہیں, جو گارڈز ہیں یا مزدور ہیں, رکشہ چلا رہے ہیں, ان کے اوپر کیا اس وقت موسم جو ہے کس طرح ان کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوگا. چلیں ہم اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے ایک تو کیسے بچائیں, اور ایسا کیا سحری میں کھائیں جس سے ہم پورے دن تر و تازہ رہیں. تو بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر سلیمان اوتھو. السلام علیکم ڈاکٹر سلیمان, ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. آج تو واقعی بہت گرمی ہے, آپ کو بھی محسوس ہو رہی ہے؟ سرٹنلی بالکل ہے. تو یہ اب جن لوگوں نے روزے رکھے ہم سب نے ماشاءاللہ الحمدللہ, لیکن اتنی زیادہ پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے, تو سوچ یہ آ رہی کہ زیادہ پانی پی لیتے تو شاید ایسا نہ ہوتا. نہیں ایسا ہے, ہاں ایسا یہ حل نہیں ہے, کیونکہ وہ تو آپ کا سسٹم جو ہے اس کو ایکسکریٹ کر دے گا ود ان اسپیسیفک ٹائم. اس کا جو بیسٹ وے ہے یا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کھانے ہم صبح سحری میں استعمال کریں وہ اس طرح کے ہوں کہ لائٹ ہو, نمبر 1, پلس ان میں پانی کا کنٹینٹ, یعنی کہ جو اس طرح کا پانی کہ جو ہولڈ کر سکے, ریٹینشن کیپیسٹی جو ہماری ہے اس کے حساب سے, جیسے ہم عام طور سے ORS کی بات کرتے ہیں,
समथिंग लाइक दैट. वो क्योंकि ऑनकॉटिक सोल्यूशन बन जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो वो आपकी बॉडी में रिटेन वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स को दोनों को करेगा. तो ये जो हमें कमी शदीद महसूस होने लगती है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस जैसे ही शुरू होता है. दैट एक्चुअली लीड्स टू प्यास. एंड अब वो सिर्फ पानी से पूरा नहीं होगा, वो पानी से नहीं होगा. एग्जैक्टली. आप कितना भी पानी पी लें, उसके बावजूद आप देखें जब रोज़ा हम खोलते हैं तो हम अगर पानी फ़ौरन पीते भी हैं तो हमारी तलब ख़त्म नहीं होती. तो वो बेसिकली बॉडी को अपना जो पानी जिस मकदार में इंटरनली चाहिए वो उतना शायद नहीं मिल रहा होता. तो डॉक्टर साहब, ये तो कराची की बात कर रहे हैं ना हम. अब फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें पंजाब की या हम इस्लामाबाद की बात करें, वहाँ पर तो अब ठंड है. अच्छा, वहाँ पर लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम डिहाइड्रेट हो रही है हमारी बॉडी? डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं, इनिशियल सुपरफिशियल साइंस क्या हैं? प्यास लगना. हाँ, नहीं, ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि जो डिहाइड्रेशन वेरी करती है गर्मी वाली और ठंड वाली. ठंड में उसके जो साइंस एंड सिम्टम्स होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे. एग्जैक्टली. असल में इनिशियल जो सर्दी के इलाके में आपको जो फीलिंग सर्दी का ज़्यादा लगना, यानी कि जो सर्दी आपको जैसे लग रही थी वो उससे नॉर्मल से आपको ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाएगी. तो फ़ौरन आप देखते हैं कि यूजुअली ऐसे इलाकों में हम गर्म मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं. तो उसकी वजह यही होती है कि जिस्म को गर्मी की ज़रूरत होती है, प्लस फूड की भी ज़्यादा आपको भूख लगेगी. ज़्यादा सर्दी में हम कहते हैं ना खाने को दिल करता है, तो असल में बॉडी को गर्मी चाहिए, एनर्जी चाहिए. वो फूड प्रोवाइड करता है. फूड एंड ड्रिंक बोथ. तो डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी ड्रिंक्स हैं, कौन सी मशरूबात हैं जो हम घर में ही मतलब DIY बना के हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, जो लोग अगर उनको हाइपरटेंशन और इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगर जो ORS है अगर उसको इस्तेमाल करें इट्स वंडरफुल. मतलब आसानी घर में बन सकता है. बिफोर सहरी कर सकते हैं और इवन आफ्टर सहरी भी कर सकते हैं. और ये जो हम शरबत पी रहे हैं, शरबत का इस्तेमाल बहुत है, तो इसमें अगर हम नींबू नमक का इस्तेमाल कर लें वो भी अच्छा कंपैरेटिवली दैट विल बी मोर बेटर. जैसे आपने कहा तो नींबू पानी जैसे हम बनाते हैं कंपैरेटिवली वो, और उसमें वही नमक थोड़ा सा अगर हम ऐड ऑन कर लें, लेकिन वो एक ख़ास मिकदार से होता है. ORS में हम मतलब जो है वो 1 चम्मच नमक और 4. आजकल तरबूज आए हुए हैं, बहुत अच्छा है. बेस्ट टाइम कौन सा है तरबूज? बेस्ट टाइम देखिए, फ्रूट का बेस्ट टाइम हमेशा खाने से पहले का है. हमारे यहाँ जो एक रिवायत बनी हुई है कि हम खाना खाने के बाद फ्रूट्स का इस्तेमाल, हम यही सोचते हैं. उसका जो है वो यूटिलिटी उस तरह हो नहीं पाती क्योंकि हमारा स्टमक तो उसी तरह फिल्ड होता है. उसके ऊपर वो चीज़ जा रही है. तो जैसे ही रोज़ा हम खोल रहे हैं वो हम खोलें इस तरह की ड्रिंक से. जैसे हमारे यहाँ लस्सी बहुत इस्तेमाल होती है, दही इस्तेमाल होती है. दैट इज़ वंडरफुल अगेन, दैट यू कैन यूज़ लॉट आराम से. और उसके बाद भी थोड़ा सा वक्फा दे दें और अपना जो डेली का कोटा है पानी पीने का वो हम इन दोनों टाइम्स में, जब हम रोज़ा नहीं रख रहे यानी कि सहरी से पहले, अफ्तार से सहरी और अफ्तार से सहरी तक, कितना पानी कंज्यूम करें? देखें, एवरेज हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 लीटर. 1.5 से 2 लीटर है. ये तो नॉर्मल डेज है. अब रमज़ान में क्या? नॉर्मल डेज में भी हम कोशिश करें कि 4-5 ग्लास सोने से पहले हम कंज्यूम कर लें. अच्छा. फिर सहरी में भी अगर हम थोड़ा जल्दी उठ पाते हैं तो भी ज़रा ज़्यादा हम अगर कंज्यूम कर लें इसी तरह के ड्रिंक्स, यानी कि नॉट नेसेसरीली वाटर ओनली बट. अच्छा, कुछ खाने पीने के आदाब ऐसे हैं जिससे हम वाकिफ नहीं, गो कि हमारे मज़हब ने बड़ा ये चीज़ें इसमें सिखाई हैं. लोग प्यास लगती है, शिद्दत से लग रही है, एक ही साथ 3 गिलास चढ़ा लिए. हाँ, तो ये भी ठीक नहीं है. बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वो मैंने कहा ना कि कैपेसिटी होल्ड करने की है. हमने ज़्यादा पी लिया, ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाएगा, बॉडी उसको होल्ड नहीं कर पाएगी. तो होल्ड करने के लिए यही 2 सूरतें हैं कि एक तो ऑनकॉटिक सॉल्यूशंस लें और वक्फे से लें, थोड़ा टाइम यानी कि वक्त दे के. सिप्स में जैसे कहा जाए कि 3 गिलास एकदम से पी लेने के बजाय हम आधा आधा करके, और वैसे ही रुक रुक के पीना मतलब इस्लाम का भी एक तरीक़ेकार है. तो आहिस्ता आहिस्ता हम, और हर थोड़ी देर बाद हम जैसे ही हमें मौका मिले तो हम और पानी या पानी से मिलती जुलती कोई भी चीज़. डॉक्टर साहब, कोई शख्स डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, फौरी तिब्बी इमदाद क्या दी जा सकती है उसको? देखिए, हाँ बिल्कुल अहम बात है हमारे यहाँ, क्योंकि ये एक मजहबी हवाला आ जाता है. एक ज़माने में जब हमारे यहाँ हीट स्ट्रोक हुआ था, दैट वाज आल्सो इन रमज़ान, और वो असर और मगरिब के दरमियान ही ज़्यादा लोग हुए थे. तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस बात पे बज़द थे कि हम रोज़ा नहीं तोड़ना चाहते, सिर्फ थोड़ा टाइम बचा है
ہم اثر اور مغرب اس کی وجہ سے مطلب اثر اور مغرب کے دوران وہ افیکٹ ہوئے تھے؟ ہاں زیادہ تر لوگ جو ہمارے پاس پہنچے تھے وہ اثر اور مغرب کے وقت کے درمیان تھا. تو ہم نے ان سے کہا کہ اب اصل میں اس حالت میں روزہ یعنی کہ مریض کو اور جان بچانے کے لیے روزے کو توڑا جا سکتا ہے. تو اس میں کوئی تو اب وہ بضد تھے کہ نہیں مغرب ہو جائے تو پھر ہم پانی پئیں. ان کی کنڈیشن کیا تھی؟ ان کی کنڈیشن ویری کر رہی تھی, خراب تھی کافیوں کی. تو وہ پھر خیر ان کو ڈرپس وغیرہ دے کے ہم نے چیزیں تو مینیج کر لی. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں اگر خدا نخواستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ڈی ہائیڈریشن اتنی ہو گئی ہے کہ وہ حالت بہت ہی یعنی کہ خراب ہو رہی ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب وہ سمٹمز تھوڑا سا بتا دیں کہ جب ہمیں لگے کہ ہم ہیٹ اسٹروک سے بھی متاثر ہو گئے ہیں, بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹڈ, انکانشیس ہونا آپ شروع ہو جائیں گے, آپ کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے, آپ کو متلی شروع ہو جائے گی, اس طرح کی آپ کو پرابلمز جیسے ہی ہوں, شدید پیاس یعنی کہ اتنی جو ناقابل برداشت ہو. تو ضد نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں میں آئی ول ہولڈ. دیکھیں نیچر کے اگینسٹ جب بھی ہم جائیں گے تو اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر. تو اگر خدا نخواستہ ایسی سچویشن محسوس ہو رہی ہے کہ حالت بہت خراب ہو رہی ہے تو وہ روزہ آدمی پھر قضا کر کے رکھا جا سکتا ہے. اس میں ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے, اور ہمارا مذہب اس کو الاؤ کرتا ہے کہ سفر میں اگر ہیں, سفر میں بھی ہاں وجہ یہی ہے کہ آپ سفر میں بآسانی پانی کھانا آرام سے حاصل نہیں کر سکتے, تو خام خواہی آپ اپنے اوپر پش نہ کریں, پش نہ کریں, اپنے اوپر ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو ہے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر سلیمان ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دی اسٹوڈیو. زبردست ہمیں ہم ٹپس بتائی ہیں, خاص طور پہ پانی پئیں, لیکن پانی کو ایک ساتھ پینے سے بہتر ہے تھوڑا وقفہ دے کے پئیں اور بیٹھ کر آرام سے ایک سے لے کر پئیں, اور الیکٹرولائٹس کا خیال ضرور رکھیں جی. لیمو ہو آپ کے پانی میں تھوڑا سا, یا شربت میں تھوڑا سا نمک ہو, ORS کا استعمال آپ کر سکتے ہیں, وہ بیسٹ ہے اس سیزن میں. علامات بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ کے لپس ڈرائی ہو رہے ہیں, آپ کو متلی محسوس ہو رہی ہے, آپ انکانشیس ہو رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ یو آر ڈی ہائیڈریٹڈ, یو نیڈ ٹو ہائیڈریٹ یور سیلف. اور اگر آپ اف یو آر فاسٹنگ, تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ اٹس اوکے ٹو بریک یور فاسٹ, آئی مین, اور بعد میں پھر آپ اس کو جو پروسیس ہے اس کا قضا کر سکتے ہیں. اچھا جی, نئی سڑکیں اور صاف ستھری گلیاں, سیوریج کا نیا نظام, رنگ برنگی دیواریں. یہ کہاں کی باتیں ہو رہی جی یہ ہیں جی, خوبصورتی دیکھ کر سب ہو جائے حیران. میں پہلے مزید تھوڑی کیوریوسٹی یقین جانی یہ بات ہو رہی ہے کراچی جیسے شہر کی, جس میں ایک ماڈل محلہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے, جہاں آدھے سے زیادہ شہر کی سڑکیں. کسی شو کا سیٹ تو نہیں ہے وہ؟ جی کسی شو کا سیٹ تو نہیں ہے؟ نہیں, کسی شو کا سیٹ نہیں ہے. دکھاتے ہیں آپ کو اس رپورٹ کے اندر. رنگوں سے بھری ہوئی یہ گلیاں کراچی کے علاقے عزیز آباد بلاک 8 کے ماڈل محلہ کی ہیں, جسے تزئین و آرائش کر کے دلکش محلہ بنا دیا گیا ہے. ماڈل محلے کے اطراف کی گلیوں کو علاقہ مکینوں کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے. محلے کی ہر گلی میں پھول پودے لگائے گئے ہیں جو کہ دیکھنے والے کو اپنی جانب مائل کر لیتے ہیں. انشاءاللہ یہاں کام ہو رہا ہے اور کافی بہتر ہوا ہے, اور صفائی بہت بڑی بیڈ اسٹیٹ تھی. پبلک ماشاءاللہ واک کر رہی ہوتی ہے, سب کچھ گھوم رہی ہوتی ہے, اچھا ہے, رونق ہوگی تھوڑا. ماڈل محلے کے رہائشیوں نے بھی انتظامیہ کی کارکردگی کو خوب سراہا. ماشاءاللہ انہوں نے جس طریقے سے گلی کا کام کروایا ہے, میں کہتا ہوں کہ بہت ہی جو شاندار اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا کام کروایا ہے. بہت ہی اچھا کام ہے, یہ پہلی دفعہ ہی ہوا ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کا ارادہ ہے کہ ہر جگہ پہ ایسا کام کیا جائے. ماڈل محلے کے قیام سے جہاں ایک طرف صفائی کی صورتحال بہتر ہوئی ہے, وہیں دوسری طرف علاقے میں امن و سکون بھی ہو گیا ہے. گندگی کا ڈھیر رہنے والا یہ محلہ اب ہرے بھرے درختوں اور خوبصورت اسٹریٹس میں تبدیل ہو گیا ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ایسے ہی اگر کراچی کے دیگر مقامات کی تزئین و آرائش کر دی جائے تو شہر کی خوبصورتی واپس لوٹ سکتی ہے. کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز, کراچی. یہ عزیز آباد بلاک 8 ہے جو یہ محلہ دکھایا گیا ہے, ماڈل محلہ. صفائی ستھرائی تو تھی یہاں پہ, صفائی ستھرائی تھی, اور سنس یہ محلہ پہلے جو تھا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا, یہاں پہ کچرا کنڈی بنی ہوئی تھی. اب جو ہے اس کو چینج کیا گیا ہے, اب یہاں پہ صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے. سڑکیں دین اگین آپ جہاں پر رہ رہے ہیں اپنی سراؤنڈنگز کا خود خیال رکھیں. ہر بندہ انڈیویجولی اگر یہ ایفرٹ کر لے گا نا اپنے ارد گرد کو صاف رکھنے کی, پورا کراچی صاف ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. چلیں جی, ہم بریک پر جا رہے ہیں اور بریک سے جلدی سے واپس آ رہے ہیں.
ویلکم بیک. اور ایک اہم خبر، ایک اہم اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں. سول اسپتال میں دواؤں کی مد میں 35 کروڑ روپے سے زائد کی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے بنائی گئی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ریکارڈ کنزیومر میڈیکل سٹور کا ریکارڈ غائب پایا گیا ہے. اور انکوائری رپورٹ آنکالوجی ڈپارٹمنٹ کی سربراہ اور سٹاف نرس نے اپنے دستخط جعلی قرار دیے ہیں. رپورٹ کے مطابق اے ایم ایس ڈاکٹر نصر اللہ اور ڈاکٹر نے کہا کہ عام روٹین میں شیٹ پر دستخط کیے تھے. مزید اس حوالے سے رپورٹ میں کیا انکشافات ہوئے، سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے. سنجے بتائے گا رپورٹ میں اور کیا کیا انکشافات ہوئے؟ ضلع سندھ کی جانب سے ایک خصوصی انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس نے سول اسپتال کراچی میں ادویات کی مد میں کی جانے والی جو کرپشن ہے اس کی تحقیقات کی ہے، جس میں یہ سامنے آیا ہے کہ جو اسٹور کیپر ہے نیاز خاتکلی، اس نے مجموعی طور پر 35 کروڑ روپے جو ہے ان سے زائد کی کرپشن کی ہے. یہ رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کی گئی جس میں بتایا گیا ہے کہ سول اسپتال کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، اس کے علاوہ کنزیومر اور میڈیکل اسٹور کا جو ریکارڈ ہے اسے بھی گم کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہیں انہوں نے مل کر نرس اسٹاف کے ذریعے جعلی بلز پر دستخط کیے جس کی مد میں یہ پیسے جو ہیں وہ نکل لے گئے ہیں. اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عام روٹین کے استعمال میں آنے والی ادویات میں بھی کرپشن کی گئی ہے اور اسٹور کی مد میں جو ادویات اسٹور میں رکھی جاتی ہیں مریضوں کے لیے ان میں بھی کرپشن کی گئی اور وہ دوائیں بیچی گئی ہیں. جس کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو نیاز خاص کے لیے جو اسٹور کیپر ہے وہ اس کے بعد ضمانت ہونے کے بعد مفروغ ہو چکا ہے اور اب جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ انہیں تلاش کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے محکمہ صحت کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان کی نوکری ختم کی جائے اور ساتھ ساتھ جو ذمہ دار ہیں اس پوری کرپشن میں ان کا تعین کیا جائے تاکہ ان کو نوکری سے نکالا جا سکے. سنجے بہت شکریہ آپ کا. اور ایک اور اپڈیٹ کراچی سے شامل کر لیتے ہیں. سرجانی ٹاؤن میں پارک کی کھدائی کے دوران متعدد ہتھیار گولیاں برآمد ہوئی ہیں اور پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ ہتھیار اور گولیاں کئی بوریوں میں چھپا کر دفنائے گئے تھے. تو نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. نذیر بتائیے گا ایک تو یہ نشاندہی کیسے ہوئی اور کتنی بڑی تعداد میں گولیاں اور ہتھیار ملے ہیں؟ دیکھیں سرجانی ٹاؤن کا علاقہ جہاں پر ایک پارک کی کھدائی کی جا رہی تھی کہ اسی دوران نیچے سے بوریاں ملی ہیں جس میں متعدد ہتھیار اور گولیاں موجود ہیں جن کو دفنایا گیا تھا. اور جو ہماری پولیس حکام سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ کھدائی کا عمل جاری تھا کہ اچانک سے جب یہ چیزیں سامنے آئی تو فوری طور پر پولیس کو اطلاع کی گئی اور پولیس موقع پر پہنچی ہیں. ان بوریوں میں مختلف 7 کے رائفلیں شامل ہیں، سینکڑوں گولیاں موجود ہیں اور شبہ یہ ہے کہ کراچی آپریشن کے دوران رینجرز اور پولیس کی جانب سے جب سیاسی عسکری اور دیگر کے خلاف آپریشن کیا جا رہا تھا اس وقت ان ہتھیاروں کو یہاں پر چھپایا گیا تھا. کرائم سی یونٹ اور دیگر کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. ایک برآمد شدہ ہتھیاروں اور گولیوں کا معائنہ کیا جا رہا ہے. جو ہتھیار ہیں وہ زنگ آلود ہیں. ان تمام ہتھیاروں کو جب یہاں کا پروسیس مکمل ہو جائے گا اس کے بعد فورینزک کے لیے بھجوایا جائے گا اور پارک میں دیگر مقامات پر بھی کھدائی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد اس علاقے کو کلیئر کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے نذیر، بہت شکریہ. چلیں جی، تو ہم نے کراچی سے آپ کو اپڈیٹ دی. اب ہم آپ کو ذرا امریکہ کے حوالے سے بتاتے ہیں. پچھلے دنوں سے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں مختلف قسم کی خبریں آ رہی ہیں، سرپرائزز، پھر یوکرین کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی میٹنگ، پھر غزہ کے حوالے سے بیان، پھر ایرانین سپریم لیڈر کو جو خط. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی امریکہ کے لیے سفری پابندی کا حکم نامہ آج جاری ہو سکتا ہے اور امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے دستخط سے سفری پابندی کا حکم نامہ جاری ہوگا. اس فہرست میں کون کون سے ملک شامل ہیں؟ اس میں پاکستان ہے، افغانستان، عراق، ایران اور لبنان کا نام بھی شامل ہے اور ہو سکتے ہیں یہ نام شامل لیبیا، فلسطین، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن کے نام بھی اس فہرست میں شامل ہیں. اب جنوبی کوریا ہو گیا، کیوبا، ہیٹی، وینزویلا پر بھی پابندی لگنے کا خدشہ ہے. مسافروں کی جانچ پڑتال کا نظام ٹھیک نہ رکھنے والے ملک اس کی زد میں آئیں گے. بالکل اس کی زد میں آئیں گے. اچھا، اور اس کے علاوہ نا یہاں پر جو ان کو 3 کیٹیگریز میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. یلو گروپ کے ملکوں کو جانچ کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے 2 ماہ دیے جائیں گے. پاکستان کے ترکمانستان میں تعینات سفیر کو امریکہ میں داخلے سے روک
روک دیا گیا. کے ایسن وگن نجی دورے پر لاس اینجلس پہنچے تھے. سفارتی ذرائع کے مطابق کے ایسن وگن کے پاس امریکی ویزا اور قانونی دستاویزات موجود نہیں تھیں. امریکی امیگریشن حکام نے پاکستان سفارتکار کو داخلے کی اجازت نہیں دی اور ڈی پورٹ کر دیا. بیسیکلی دس واز دا ٹریگرنگ پوائنٹ وائی پاکستان از ان دا لسٹ آف دیز سفری پابندی کی جو فہرست ہے. اچھا, اور اس میں صدف 3 کیٹیگریز کے اندر اس کو نا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے, یلو, آئی گیس ریڈ اینڈ اورنج. چلیں جی, اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق سفیر جمیل احمد. بہت شکریہ جمیل صاحب بات کرنے کے لیے. جمیل صاحب, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں. کیا ماضی میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں یا اس بار کچھ یہ ایک ڈفرینٹ سٹیپ ہے جو امریکہ اٹھانے جا رہا ہے کہ کچھ ملکوں پر سفری پابندیاں لگ سکتی ہیں؟ نہیں, ماضی میں بھی سفری پابندیاں لگتی رہی ہیں اور ان کا قانون ہے جو کہ امیگریشن اینڈ نیشنلٹی ایکٹ ہے, اس کے تحت, اور دوسرا ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بھی کرتے ہیں. تیسرا ان کا ایمرجنسی اکنامک ایکٹ بھی ہے. 2 ایکٹ اور ان کی ہیں جس کے تحت وہ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے آسان کام ایگزیکٹو آرڈر کے تحت جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں, جیسے کہ پچھلی مرتبہ بھی جب ٹرمپ آئے تھے تو انہوں نے 6-7 بلکہ ممالک ہیں. ایگزیکٹو آرڈر میں کیا ڈفرینس ہے, اور اگر کانگریس سے اپروول کے بعد آئے تو کیا ڈفرینس ہے؟ کانگریس کے اپروول کے بعد آئے تو وہ ایک بل بن جاتا ہے, وہ اس ملک کا قانون بن جاتا ہے. ایگزیکٹو آرڈر وہ پریزیڈنٹ کو اسی ملک کے قانون نے اور کانسٹیٹیوشن نے اجازت دی ہوئی ہے کہ اس آرڈر کے تحت ملک کو چلائے. لیکن وہ جب چیلنج ہوتا ہے, جیسے پچھلی دفعہ چیلنج ہوا ان کے اپنے ہی کورٹ میں لا سوٹ کے تحت, تو اس میں ان کی ایک کورٹ نے اس کو ختم کر دیا تھا, دوسری کورٹ نے دوبارہ اپیلڈ کر لیا اس کو, سپریئر کورٹ نے, لیکن اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ فرق ہے. لیکن اگر یہ ایکٹ کے تحت کانگریس بل پاس کر دے تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کو اس کو, جب تک کہ اس میں کوئی فنڈامنٹل رائٹ کا معاملہ نہ ہو, اس وقت تک اس کو نہیں ریوائز کر سکتی ہے کورٹ. تو یہ فرق ہے, اس میں تھوڑا سا 19-20 کا فرق ہے, ورنہ کام دونوں وہی کرتے ہیں. جمیل صاحب, ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے بڑے معترف نظر آئے, اور کانگریس کے خطاب میں بھی انہوں نے پاکستان کی تعریف کی. پھر امریکی ڈفرینٹ محکموں نے, ڈیفنس محکمے نے اور سینٹرل کمانڈ نے بھی پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی بڑی تعریف کی. پاکستان کی جو ہیلپ پاکستان نے کی شریف اللہ کو پکڑوانے میں, اس کی بڑی تعریف کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سفری پابندی کی جو فہرستیں آئی ہیں, جو گروپس آئے ہیں, اس میں بھی پاکستان کا نام جو ہے وہ شامل کرنے کی جو ہے وہ ایک نظر آ رہا ہے کہ شامل ہو جائے گا پاکستان کا نام. کیا اثرات ہیں پاکستانیوں کے اوپر, اور خاص طور پر وہ پاکستانی فیملیز جو اس وقت یو ایس کے اندر مقیم ہیں, ان کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے اس چیز کے؟ دیکھیے, جس طرح کہ آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتایا, اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں, ریڈ ہے, اورنج ہے اور یلو ہے. جو ریڈ ہیں وہ کنٹریز, ان کے وہ سب سے ہائی کیٹیگری ہوتی ہے, اس میں ہر قسم کے ویزے کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, ہر قسم کے بین امپوز کر دیا جاتا ہے. جو یلو ہے اس میں کچھ فلٹرز ہیں کہ یہ ڈپلومیٹک ہو گیا, یا اگر وہ چاہیں تو آفیشلس کو بھی اور باقیوں کو. اسی طریقے سے وہ چاہیں تو کچھ بزنس مین بزنس ویزے کو چھوڑ دیں, باقیوں کو کر دیں. مختلف کیٹیگریز مختلف یلو کا جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ واقعی میں پروسیجرل ہے کہ اپنے پروسیجر ٹھیک کریں. ہمارے تو ملک میں چھوٹی بات کو بڑی بنا کے پیش کیا جاتا ہے. جہاز آج کل ڈوب رہے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ حقیقت ہے کہ ڈوب رہے ہیں, حقیقت ہے کہ لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں, حقیقت ہے کہ سروے کے مطابق 40% نوجوانوں نے ملت جانا چاہتے ہیں. لیکن جس طریقے سے اس کی ہم پذیرائی کا اشتہار مشتری کرتے ہیں, وہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. یہ جو ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے سکروٹنی, جس کے تحت آج یا کل پابندیاں لگیں گی, اس کی وجہ یہی ہے پابندی ان کنٹریز پہ لگیں گی جمیل صاحب جو دوسری کیٹیگری اورنج کیٹیگری ہے, جس میں 2 ماہ کا ٹائم بھی دیا جائے گا کہ آپ کا جو سفری جو دستاویزات ہیں اس کی جانچ پڑتال آپ کے اینڈ پہ صحیح ہو تو پھر الاؤ کر دیا جائے گا. اور میرا تو ظاہر ہے ایشیا سے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں سے زیادہ تر ٹورسٹ جو ہے وہ امریکہ یورپ جاتے ہیں. یورپ سے کوئی اتنا امریکہ سفر نہیں کرتا, تو ان کی تو ٹورزم انڈسٹری متاثر ہوگی اگر اتنی بڑی تعداد میں پابندی لگائیں گے تو. لیکن ٹورزم کمپوننٹ تو ان کا 1% بھی اکانومی کا نہیں ہے نا, اور یہ 5-6 ممالک اگر ان کو شامل کر لیں تو 0.002% 3% آئے گا, تو وہ
ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है उस पर। असल चीज़ ये है कि अमेरिका का इमेज इससे क्या बनता है। असल चीज़ ये है कि अमेरिका या किसी भी कंट्री का, पाकिस्तान चाहे जिस पर पाबंदी लगा दे वीज़ा की, सोमालिया चाहे जिस पर लगा दे, क्योंकि अपनी अपनी कंपनी की कंट्रीज़ की अपनी अपनी हैसियत होती है ना, और अपनी अपनी अहमियत होती है जिसके तहत लोग उसके उन मुल्कों में जाना चाहते हैं। तो लिहाजा ये सॉवरन हक है किसी मुल्क का भी कि जिस पर चाहे पाबंद वीज़ा दे, जिसको चाहे ना दे जी। तो उस लिहाज से अमेरिका कोई गलत काम, कोई इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी बाकी मामलात में करता रहे या कर रहा है, लेकिन इस मामले में बिल्कुल नहीं कर रहा है। इस मामले में हमें चाहिए ये कि हम अपने मामलात को इतना ज़्यादा उसकी मशकारी न करें कि जिस तरह गुलाम सरवर वहाँ से इस तरह के फिर हमें किसी भी पाबंदी का ठीक है। साबिक सफीर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सदफ, कभी आपने खत लिखा है? खत लिखे बचपन में बहुत खत वो जो एप्लीकेशन टीचर को दे देते थे, हाँ, स्कूल वाला खत, एप्लीकेशन टू टीचर, टू हेडमास्टर? नहीं, मैंने अपनी अम्मा को भी लिखा है, नानी के घर से खत। अच्छा, ऐसे भी किया है मैंने। तो जी, खताती ऐसा फन है जो दुनिया के हर गोशे और हर ज़बान में पाया जाता है। कराची में एक ऐसे खतात हैं जो इस फन के हर खत पर अबूर रखते हैं, दिखाते हैं आपको। मिलिए कराची के अब्दुल रशीद से, जो रंगों के मुख्तलिफ शेड से खत्ताती के खूबसूरत और हैरत अंगेज फनपारे तख्लीक करने के माहिर हैं। अल्लाह का नाम लिखता हूँ तो उससे मेरी अपनी तरबियत भी बहुत बेहतर हुई है, दिली सुकून दिया। मेरी आदत थी कि मैं कुछ न कुछ पेपर पे हर वक्त लिखता रहता था। शायद उसकी वजह से कुछ इस किस्म की चीज़ पैदा हो गई, तो वरना कभी भी मुझे ये ख्याल नहीं रहा कि मैं कभी आर्टिस्ट बनूं। खुदादाद सलाहियतों के मालिक अब्दुल रशीद कलम की नोक और ब्रश के खूबसूरत स्ट्रोक से इस्लामी खत्ताती को कैनविस पर ऐसे मुंतकिल करते कि देखने वाला दंग रह जाए। मिक्स मीडिया है, वाटर बेस्ड कलर्स हैं, मैं एक्सपेरिमेंट्स बहुत करता रहता हूँ। जो लोग कन्वेंशनल काम कर रहे हैं उनसे हट के मैं सोचता हूँ। कभी 3D तो कभी सिग्नेचर वर्क, वाटर कलर हो या फिर पेंसिल या हो ऑयल पेंट का खूबसूरत स्ट्रोक, हर फन पर महारत हासिल है। खूबसूरत फनी खत्ताती के माहिर अब्दुल रशीद कई मुल्की और गैर मुल्की सोलो नुमाइश भी अपने नाम कर चुके हैं। खत्ताती एक फ़न नहीं बल्कि वो सादत है जो किसी किसी को नसीब होती है। आर्टिस्ट अब्दुल रशीद का अल्लाह ताला से मोहब्बत का ये मुनफरिद अंदाज यकीनन काबिल तारीफ है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ इशत खान, ARY न्यूज़, कराची। क्या बात है। और ये खत्ताती की बात हो रही थी, खत लिखने के लिए मैंने जो पेन होता था ना उसकी निब तोड़ के जो थोड़ी खत्ताती करते हैं, मैं आपको बताऊं, माय माइंड इज तोब इज स्टक इन माय माइंड। इट्स मैं जब अब मैं क्या बताऊं आपको, 24/7 प्लेइंग इन माय माइंड। तो इंस्टाग्राम रील में जो लग रहा है ना साउंड, उससे टाइम कोई इसका मतलब जरूर हमें फीडबैक में बताए। तोब का मतलब क्या। जाते हैं ब्रेक पे, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, शाम रमज़ान में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूं साइम खान, मेरे साथ मौजूद हैं सदफ अब्दुल जब्बार। हमारा और आपका साथ होता है हर रोज़ रमज़ान में 4 से 6 बजे तक। कोशिश होती है कि आपको डेली की खबरों से बाखबर रखें, डेली अपडेट्स आप तक पहुँचाएँ। हम सोशल इशू से भी बात करते हैं, पॉलिटिकल इशू से भी बात करते हैं, इकॉनमी पे भी बात करते हैं, खाने पीने पे, सहर रफ्तार पे भी बात करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट यही करते हैं, कुछ मसाइल हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं जी। आज तो मेरी आवाज़ ही साथ नहीं दे रही। तो अब कोशिश आप रिक्वेस्ट आपसे यही करते हैं कि अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, बी इट ऑन इंस्टाग्राम, टिकटॉक, वेयरएवर यू सी अस। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव टू डिज़ाइन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू योर फीडबैक। वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बेहतरीन काम यह है कि आप हमें लाइव देखें और लाइव इंटरेक्शन जो है वो ज़बरदस्त होता है। अच्छा, पिछले आवर में आप बता रही थी कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म हाउस के अंदर PP वफ्द की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से और कमेटी बनाई गई है। बड़े मामलात हैं जी काफ़ी अरसे से, लेकिन जो अहम मामला है ज़रा उस पर आ जाते हैं। बिलावल भुट्टो जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कहते हैं जी सदर आसिफ जरदारी ने नई नहरों से मुतालिक मुस्बत अंदाज में हुकूमत को खबरदार किया। अब जो सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया था, उसमें उन्होंने हुकूमत को एक तरीके से इंदिया दिया था कि जो आप करने जा रहे हैं उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस फैसले से विफाक पर एक निशान लग रहा है जिसका हल मुत्तफ़िक़ा तौर पर होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आगे ही कहते हैं कि नई नहरों के फैसले से सिंध के खदशात हैं। वज़ीर आज़म को इफ्तार डिनर के मौके पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है।
اور کہتے ہیں امید ہے کہ حکومت سے ہماری بات چیت چلتی رہے گی اور ہم مثبت سیاست پر یقین رکھتے ہیں. ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے. اب کچھ اور بھی ڈیمانڈز ہیں پیپلز پارٹی کی جس پر نون لیگ نے کہہ دیا جی ہم یہ نہیں کر سکتے. پہلے ہم سن لیتے ہیں بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں. پانی کے ریسورسز کو خیر مناسب رکھیں. یہ ایک سیریس ایشو ہے. پیپلز پارٹی ہی صحیح معنی نمائندگی کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پازیٹیو سیاست کو یقین رکھتے ہیں. جہاں تک ہمارے تعلقات ہیں حکومت کے ساتھ, وزیر اعظم صاحب نے ہمارا کل کی ملاقات میں اشور بھی کیا کہ جہاں جہاں بہتری کا گنجائش ہے ہم نے اپنی ٹیم کو بھی ہدایت دی کہ کوئی شکایت نہیں آنا چاہیے. تو میرا امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور باقی کا جو حکومت کا جو ساتھ ہے وہ چلتا رہے گا. اگر ہم اتنا سیکیور ہوتے یا اتنا کانفیڈنٹ ہوتے, میں خود یہ اپنے پارٹی کے نمائندے وزیر ہوتے, اور 1 سال بعد ہمارا کانفیڈنس لیول اس نہج میں نہیں پہنچ چکا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی باقاعدہ حکومت کا حصہ بنے یا ہم ان کا کولیشن پارٹنر بنے. عوام کے مسائل میں بہتری آیا ہے, جہاں مہنگائی میں کمی آیا ہے. بطور ایک محب وطن پاکستانی میرا ذمہ داری ہے کہ میں نہ صرف حکومت کا تعریف کروں مگر اس جدوجہد میں ان کا ساتھ دوں. دوسری طرف تو وہ پی ٹی آئی والے ہیں, میں تو تیسرا نمبر میں ہوں. میرا تو ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اس پارلیمان میں سے حکومت سازی کروں. جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا کہتے ہیں کہ قیدی نمبر 420 کو رہا کر. میرا ورکر, میرا کارکن, میرا سپورٹر کا کیا دلچسپی. لین جی اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ. سعدیہ صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دا پروگرام. اچھا, وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات کیسی رہی, کن امور پر بات چیت ہوئی اور کیا پازیٹیو رویہ دکھایا گیا, پازیٹیو باڈی لینگویج تھی وزیر اعظم کی پی پی کے تحفظات کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کو آپ کے اسکرین کے تحت پاکستان کے عوام کو رمضان المبارک کی مبارکباد. جی کل چیئرمین صاحب کی پیپلز پارٹی کی ڈیلیگیشن کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات تھی. دیکھیں پیپلز پارٹی ہر معاملے پر, ہر نیشنل ایشو پر کنسنسس چاہتی ہے اور اس پہ ہم وہ کر رہے ہیں. کل بھی چیئرمین صاحب جو پرائم منسٹر سے انہوں نے ملاقات کی ہے اس میں یہی بات ہوئی ہے کہ جو بھی معاملات ہیں جب یہ کولیشن شہباز شریف صاحب کو تو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جس پر بہت ساری چیزوں پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوا. اس پہ ہماری ریزرویشنز ہیں اور باقی جو کنالوں کا مسئلہ ہے اس پہ آپ نے کل سنا ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ صوبہ سندھ کو اس پر اختلاف ہے, تو فیڈرل گورنمنٹ کو اس معاملے کو دیکھنا. اچھا سعدیہ, آپ کی آواز ہمیں بریک ہو کر آ رہی ہے تو کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے, اس کو ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں تاکہ ہم بھی سمجھ سکیں آپ کیا اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں, ہمارے ناظرین بھی سمجھ سکیں. تو یہ جو معاملہ ہے, اب اس سے پہلے اپڈیٹس یہ بھی آئی تھی کہ جو پیپلز پارٹی کا وقت ملا تو ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے, لیکن پیپلز پارٹی نے یہ ڈیمانڈ بھی کی کہ جو ان کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں پنجاب میں ان کو بھی فنڈز دیے جائیں, جس پر معذرت کر لی نون لیگ نے. انہوں نے کہا اگر ہم انہیں فنڈز دیں گے تو پھر جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں انہیں بھی اعتراض ہوگا. تو سعدیہ ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ ہیں. سعدیہ آپ کنٹینیو کیجیے گا. ساتھ میں آپ نے صدر صاحب کی اسپیچ کا حوالہ دیا. یہاں تو وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں جی اس مسئلے کو متنازع بنایا جا رہا ہے اور اس پر مشاورت کریں گے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیوں لگتا ہے وفاق کو کہ یہ متنازع ہو رہا ہے مسئلہ؟ دیکھیں معاملہ نہروں کا, دریائے سندھ کے اوپر جو نہریں, مزید نہریں, کل پریزیڈنٹ نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ہمیں منظور نہیں ہے. ہمیں کیا صوبے کے عوام کو منظور نہیں ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو منظور نہیں ہے. کل انہوں نے اس بارے میں بات کی ہے. احسن اقبال صاحب ہوں, نون لیگ کی قیادت ہو, ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پانی کا مسئلہ سی سی آئی کا مسئلہ ہے. 11 مہینے ہو گئے ہیں سی سی آئی کا اجلاس نہیں ہو رہا. ہم بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں پیپلز
पार्टी की एक डिमांड है कि एक फोरम है पाकिस्तान में CCI का जिस पर बैठकर इस मामले को पे बात की जा सकती है, मामले का हल निकाला जा सकता है। तो फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली भी फेडरल गवर्नमेंट की बाइंडिंग है कि उसको 90 डेज में CCI का इजलास बुलाना है कॉन्स्टिट्यूशनली। तो आज 11 महीने हो गए हैं, तो हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल गवर्नमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच भी करे, तो क्यों नहीं बुलाया जा रहा है CCI का इजलास? देखिए अब देखिए हमारा तो मानना, हम तो यही कहेंगे कि ये इसीलिए नहीं बुला रहे हैं क्योंकि पानी के लिए ग्रेटर थल कनाल के लिए, शोलिस्तान के लिए जो निकाली जा रही है ये नहरें, अगेन सादिया आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही, तो ज़ाहिर है आपसे हम माजरत के साथ, लेकिन ये जो मामला है जिसको वो कह रहे हैं कि CCI का इजलास बुलाना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनली ये बाइंडिंग है वफाकी हुकूमत पर के इजलास 90 डेज में बुला लेना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अब सूबे जो हैं अगर वो इसी तरीके से अपने मसाइल और खदशात का इजहार करते रहेंगे, एड्रेस नहीं होंगे, तो फिर ज़ाहिर है वफाक से जो एक कोऑर्डिनेशन है वो उस तरीके से नहीं हो सकेगी। अब ये देखना यह है कि कमेटी से मुतमईन है पीपल्स पार्टी की नहीं, अब वो आगे और मुशावरत देख रहे हैं। CCI इजलास अगर नहीं होता है तो फिर वो क्या समझते हैं कि क्या ऑप्शन है उनके पास। बिल्कुल हाँ जी, तो ये जो इशू है इस पर काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी के हैं, नून लीग के हैं, मुलाकातें हुई और बिलावल भुट्टो का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने खुद भी सदर मुमलिकत की स्पीच का हवाला देकर कहा कि अब वफाक को ये मसला हल कर लेना चाहिए। आई थिंक इट्स बेटर कि इसको वज़ीर आज़म के लेवल पर ही एड्रेस किया जाए। वफाकी वज़रा जो बयानात दे रहे हैं फिर उससे ज़्यादा मामला गंभीर हो जाता है। लीजिए यहाँ पर एक अहम अपडेट शामिल कर लेते हैं। बलूचिस्तान में बोलान पास के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। ढाडर के मकाम पर दहशतगर्दों ने ट्रेन पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया है, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक। लाइक रहमान हमें अपडेट करेंगे इस हवाले से। लाइक बताइएगा। जी साइम, बलूचिस्तान में ये बोलान पास में दहशतगर्दों का जो हमले की तफसीलात सामने आई हैं। बोलान पास ढाडर का मकाम है जहाँ पर दहशतगर्दों की तरफ से जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया, मासूम शहरियों को टारगेट किया गया और टनल में इस ट्रेन को रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया है। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि दुश्वार गुजार इलाका है, सड़क से दूर भी है ये जो रेलवे ट्रैक है। ताहम इस सारी सूरत हाल के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दहशतगर्दों की तरफ से मासूम मुसाफिरों जिनमें अक्सरियत औरतों और बच्चों की है उन्हें यरगमाल बना रखा गया है। दहशतगर्द बैरून मुल्क अपने सहूलतकारों से राब्ते में भी हैं, ये भी इतलात मौसूल हुई हैं और इस बात का भी ऐलान किया गया है कि दहशतगर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। दहशतगर्दों का मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाना इस बात की गमाजी करता है कि इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। जी साहिब, ठीक है, लाइक रहमान बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बलूचिस्तान में बोलान पास के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। ढाडर के मकाम पर दहशतगर्दों ने ट्रेन पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने ट्रेन को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया हुआ है। इलाका इंतहाई दुश्वार गुजार होने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक यरगमाल बनाए गए मासूम मुसाफिरों में अक्सरियत औरतों और बच्चों की है। दहशतगर्द बैरून मुल्क अपने सहूलतकारों से भी राबते में हैं। दहशतगर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मासूमों को निशाना बनाना इस बात की गमाजी करता है दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और अब ज़रा कुछ टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। काफ़ी दिन से हमने इस हवाले से बात नहीं किया और अब तो AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो एक बच्चा है कराची का, छोटा सा बच्चा है, काम नाम करता है उसका, बड़े-बड़े। हाँ जी, छोटा सा बच्चा है, काम करता है बड़े बड़े, काशान नाम है। उसने ये साबित कर दिया है कि अगर आप ज़हीन हैं, आप में सलाहियत है और आप जो इस वक्त इतनी इंफॉर्मेशन का ये दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, इससे अगर आप फ़ायदा उठा सकते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। 13 साल उनकी उम्र है और काशान अदनान AI एक्सपर्ट बन गए हैं। अच्छा। कैसे? उन्होंने ना सिर्फ कम उम्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक मुख्तलिफ कोर्सेज मुकम्मल किए बल्कि अब वो आगाज़ टेक के नाम से अपना स्टार्टअप भी कायम कर चुके हैं। वेरी नाइस। और इसी पर फिर काशान से बात कर लेते हैं, आपको मिलवाते हैं काशान से। काशान, हेलो काशान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक। ये भी एक बच्चा है काशान की तरह।
اتنی چھوٹی سی عمر میں اے آئی جیسی ٹیکنالوجی کو سمجھا آپ نے, جی مشکل تھا آپ کے لیے اے آئی کو سمجھنا, اور اے آئی کے بارے میں ابھی تک آپ نے کیا کیا سمجھا, کچھ طرح پوائنٹرز بتائیں ہمیں. مشکل تو تھا, لیکن اگر آپ کے اندر پیشن ہے اور اگر آپ دن رات محنت کریں گے ایک چیز کو لے کر تو آپ سیکھ ہی جائیں گے ایک نہ ایک دن. اور یہ کچھ چیزیں ہیں اے آئی کے اندر. میں نے ڈائلاگ فلو چیٹ باٹ بنانا سیکھا ہے کہ آپ نا کوئی بھی ویب سائٹ کے اندر جو بھی آپ چیٹنگ کرتے ہیں نا, ایک چیٹ باکس ہوتا ہے, تو وہ آپ میسیجز کرتے ہیں تو وہ آپ کو اے آئی رپلائی دیتا ہے. وہی ساری چیزیں ہم ڈیزائن کرتے ہیں. ڈائلاگ فلو ایک سافٹ ویئر ہے, وہاں پر ہم جا کر ساری چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں. اچھا, تو کاشان آپ کے کب سے یہ شوق ہوا؟ ابھی یو آر جسٹ 13 ایئرز اولڈ. جی, تو ویسے آپ کیا پڑھ رہے ہیں, کس میں اسی میں زیادہ انٹرسٹ ہے آپ؟ سب سے زیادہ میں نے تو ابھی ویب ڈیولپمنٹ پڑھا تھا, اس کے بعد جو ہے میں اے آئی پر آیا. سب سے پہلے تو میں نے ویب ڈیولپمنٹ کے کورسز کیے سیلانی ماس آئی ٹریننگ کے, اور سیلانی سے میں نے ویب ڈیولپمنٹ سیکھ کر پھر میں آیا اے آئی پر. ابھی جو ہے میں اپنا ایک اسٹارٹ اپ چلا رہا ہوں, 100+ اسٹوڈنٹس کو پڑھا بھی رہا ہوں اور انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ کام بھی کر رہا ہوں. تو بھائی آپ اسکول جاتے ہو؟ جی, ابھی میں اسکول میں نے جا رہا تھا 6 کلاس تک. جانے کی ضرورت تھی ویسے, اینڈ میری ماما بھی مجھے 9 کلاس کی تیاری کرواتی ہیں اور میں بھی 9 کلاس میں جاؤں گا. ابھی 9 کلاس میں جاؤ گے؟ ویری نائس. مطلب تعلیم بھی جاری ہے ساتھ ساتھ آپ کی, اور یہ آپ کا جو یہ آپ کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی ہابی ہے, جی ہے نا, انٹرسٹ آپ اپنا فالو کر رہے ہو. اچھا یہ بتاؤ کہ کون کون سے کورسز کیے ہیں آپ نے اے آئی کے؟ میں نے اے آئی کورس کیا ہے, اے آئی اینڈ چیٹ باٹ ڈیولپمنٹ, اور ابھی جو ہے میں ڈیٹا سائنس کا کورس کرنے جا رہا ہوں سیلانی ماس آئی ٹریننگ میں, اور ویب ڈیولپمنٹ میں نے کورس کیا ہے, اور گرافک ڈیزائننگ بھی میں نے پڑھا ہے. اچھا, آپ ماشاءاللہ سے ارن بھی کر رہے ہیں. جی, تو یہ ارننگ کیسے اسٹارٹ ہوئی, کتنا کما لیتے ہیں؟ الحمدللہ لاکھوں میں ارننگ ہو جاتی ہے. اور یہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا فائور اور اپ ورک سے, اور جو ہے نا میرے لوکل کلائنٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور انٹرنیشنل کلائنٹس بھی کے ساتھ بھی میں کام کرتا ہوں. کس طرح کا کام ہے, تھوڑا سا ہمارے جو دیکھنے والے ان کو بتائیں. کام جو ہوتا ہے اگر میں بتاؤں ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سے زیادہ ریلیٹڈ ہوتا ہے. اگر آپ یوٹیوب جیسی ویب سائٹ کی بات کریں, فیس بک جیسی ویب سائٹ کی بات کریں, تو جو انٹرفیس ہوتا ہے اور جو بیک اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے وہ میں سنبھال رہا ہوں. ویب سائٹ کہاں بناتے ہیں؟ ورڈ پریس پہ. ویب سائٹ جو ہے میں لینگویجز سے بناتا ہوں, HTML CSS جاوا اسکرپٹ کوڈنگ کر کے بناتا ہوں. جی, پائتھن بھی آتا ہے؟ جی. واہ یار. تو یہ جو پیسہ ہے یہ کس کو دیتے ہیں کما کے؟ پیسہ میرے پاس تو نہیں آتا, لیکن میری ماما کے پاس سارے پیسے آتے ہیں. ماما نے سارا چیک اینڈ بیلنس. تو گھر میں آپ کے بہن بھائی اس چیز کو آپ سے امپریس ہیں, آپ وہ بھی ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں, ان کی کیا ہابیز ہیں؟ ان کے میری جو بہن ہے وہ بھی ابھی IT فیلڈ میں ویب ڈیولپمنٹ وہ بھی سیکھ رہی ہے, اینڈ میری ایک چھوٹی بہن ہے 8 سال کی ہے, وہ بھی ویب ڈیولپمنٹ میں. اچھا, اے آئی میں سب سے انٹرسٹنگ چیز کیا لگتی ہے آپ کو, یا کوئی ایسی چیز جس سے آپ نے سوچا ہو کہ یار میں نے اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر کے نا کچھ کرنا ہے, دنیا کو حیران کرنا ہے؟ اے آئی کے ساتھ بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں, جیسے کہ اگر میں بات کروں بہت ساری چیزیں نہیں آ گئی ہیں. چیٹ GPT ہے, ڈیپ سیک ہے, گروک آ گیا. تو اس طریقے کے جو اے آئی ہیں, اگر آپ بات کریں ایکسپیریمنٹ کرنے کی, تو ایکسپیریمنٹ کرنے کا دل چاہتا ہے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کو اے آئی کے ساتھ میچ کر کے, ڈائلاگ فلو کے ساتھ ہمارے پاس اپلیکیشن بنائیں گے ہم, تو اس سے بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں. اچھا, تو کاشان آگے کیا کرنا ہے؟ ابھی پڑھائی کمپلیٹ کر کے پھر مائنڈ میں کیا گولز ہیں؟ ماشاءاللہ آپ تو ابھی سے اتنے اچیومنٹ ہے, لیکن پھر بھی آپ نے کیا سوچا ہوا ہے؟ گولس یہ ہیں کہ پاکستان کے ہر صوبے میں, ہر شہر میں ہم لوگوں کو اپنا ایک انسٹیٹیوٹ اوپن کرنا ہے آغاز ٹیک کا, اور ایک سافٹ ویئر ہاؤس اوپن کرنا ہے جہاں پر میں سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کروں گا اور سارے لوگوں کے ساتھ کام سکھاؤ گے بھی آگے لوگوں کو, اپنی عمر کے بچوں کو سکھاؤ گے؟ میں بھی سکھا بھی رہا ہوں. ابھی سکھا بھی رہے ہو؟ سکھا رہے ہیں جب بھی. اچھا, آپ ٹیچ بھی کرتے ہو؟ جی. تو آپ جو سکھا رہے ہو اس سے ارن کرتے ہو یا فائور اپ ورک سے بیسیکلی ارن کر رہے ہو؟ میں سکھا رہا ہوں, اس سے بھی ارن کرتا ہوں اور فائور اپ ورک سے بھی. اچھا, ایک اب مشورہ دو پھر جو لوگ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے فائور کے اوپر یا اپ ورک کے اوپر اسٹارٹ کرنا ہے, بالکل انیشیل سٹیجز کے اوپر ہے, واٹ از دا کی, کیسے وہ سکسیزفل ہوں فائور کے اوپر, کیسے اپنا کام بیچ سکتے ہیں؟ فائور کے اندر ایک چیز ہوتی ہے گگ کے نام سے. اگر آپ فائور کی پروفائل کی بات کریں تو فائور کی پروفائل آپ سمجھ لیں ایک شاپ ہے, اور گگز جو ہیں وہ اس کے پروڈکٹس ہیں. اب کوئی بھی بندہ آتا ہے پروڈکٹ خریدنے تو وہ سب سے پہلے اس کی امیج دیکھتا ہے, اس کی ٹائٹلز پڑھتا ہے, ڈسکرپشن پڑھتا ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بندہ جو ہے اس پر اٹریکٹ ہوتا ہے, امیج اور ٹائٹل. اگر آپ نے امیج اور ٹائٹل اچھی کر لی تو بندہ اٹریکٹ ہوگا اور آپ کی امیج پر کلک کرے گا. جب وہ کلک کرے گا تو اس کو آپ کو گریب کرنا ہے ڈسکرپشن کے ذریعے. جو ڈسکرپشن ہوتی ہے, اگر آپ نے اس کو اس طریقے سے لکھ لیا ہے کہ کلائنٹ گریب ہو جائے, اور اگر آپ نے اچھی سے ڈسکرپشن SEO آپٹیمائز لکھ دی ہے تو آپ لوگوں کو آرڈرز ملنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور اگر آپ ایک اور ٹپ ہے کہ آپ آن لائن رہیں, زیادہ تر آپ لوگوں کو رات میں آن لائن رہنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں اور US کی بات کریں, جب پاکستان میں رات ہو رہی ہوتی ہے تو US میں دن ہو رہا ہوتا ہے, صبح ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے
اچھا کاشان فائیور کے اوپر بھی سرچ انجن آپٹیمائزیشن کام کرتی ہے جی کی ورڈز مطلب آپ کہتے ہو کہ کی ورڈز ہم میچ کرتے ہیں تو ہماری سرچ انجن آپٹیمائزیشن ورک کرتی ہے. اچھا اور اپ ورک میں بھی یہی جی اپ ورک میں بھی یہی. تو کتنا ٹائم پھر دیتے ہیں آپ اپنے اس کام کو؟ آپ نے کہا رات میں کام کرتے ہیں. جی رات میں ہم کام کرتے ہیں 4 سے 5 گھنٹے میں اس کو دیتا ہوں. نیند پوری ہو جاتی ہے؟ نیند پوری تو ہو جاتی ہے, صبح میں سوتا ہوں اور رات میں جاگتا ہوں. اسکول میں جو آپ کے باقی کلاس فیلوز ہیں, جو باقی ٹیچرز ہیں, جو آپ کو ٹیچرز پڑھاتے ہیں, جو فرینڈز ہیں, وہ آپ سے امپریس ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار بھائی تو آگے نکل گیا ہے نا. اور جو گلی محلے کے جو بچے ہیں, جو آس پڑوس کے بچے ہیں, جو آپ کے نیبرہڈ میں رہتے ہیں, میرے پاس پڑھنے آتے ہیں, وہ بھی پڑھنے آتے ہیں آپ کے پاس. ارے واہ. مجھے تو وہ نیٹ فلکس کا وہ سیزن ہے ینگ شیلڈن, مجھے وہ والی وائبز آ رہی ہیں اس وقت. تو کاشان تو بچے جو ہیں وہ آپ سے پھر سیکھتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے آج کل کے بچوں میں زیادہ انٹرسٹ ہے اے آئی کو لے کے, اس کو جاننے کے لیے؟ آج کے دور میں ہر بندہ ویب ڈیولپمنٹ اے آئی سیکھ رہا ہے, تو سب کے اندر یہ جنہوں نے کہ ہم اے آئی ویب ڈیولپمنٹ سیکھیں, اور سب کے اندر انٹرسٹ ہوتا ہے. اگر سب سے پہلی چیز ہے آپ کے اندر انٹرسٹ ہونا چاہیے. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ویب ڈیولپمنٹ کرنے میں تو آپ سیکھ جائیں گے, اور اگر آپ لگاتار اس میں محنت کریں تو آپ سیکھ جائیں گے. تو جن بچوں کو آپ پڑھا رہے ہو, جن بچوں کو سکھا رہے ہو, وہ ان کی ارننگ سٹارٹ ہوئی ہے ابھی؟ جی ابھی ہمارے پاس کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں ہماری فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کے کورس کو, اور وہ بھی ارننگ کر رہے ہیں. اچھا کاشان آنیسٹلی بتانا کہ اے آئی کے اندر بچپن سے, مطلب ابھی بچپن ہی چل رہا ہے, مطلب اے آئی میں انٹرسٹ تھا, دلچسپی تھی, یا پھر دلچسپی جو تھی وہ اچھے پیسے کمانے میں تھی یا امیر ہونے میں تھی؟ سب سے پہلے تو میرا انٹرسٹ تھا, میرا انٹرسٹ کسی میں نہیں تھا. میری ماما نے مجھے انٹرسٹ دلایا کمپیوٹر آئی ٹی ٹیکنالوجیز میں. پھر میں نے سب سے پہلے تو ویب ڈیولپمنٹ کا کورس کیا. جب میں نے پڑھا اس کو تو میرے اندر انٹرسٹ آیا, پھر میں نے اس کو سیکھا. اس کے بعد جا کر آئی ٹی کے اندر جب میں ویب ڈیولپمنٹ سیکھ چکا تھا تو یہ تھا کہ کچھ آگے نیا چیز پڑھنی ہے. یہ نہیں تھا کہ پیسے کمانے آگے جا کے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سے تو میں کچھ ٹھیک ٹھاک کما رہا تھا, لیکن جب میں نے دیکھا کہ اے آئی کا دور ہے تو میں نے اے آئی سیکھا. پھر اس کے بعد اے آئی کے اندر میں نے آگے. ویری گڈ, ویری نائس. کاشان آج کل یہ بڑے چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک, کون سا اچھا ہے؟ گروک اچھا ہے. میں نے گروک ایلون مسک نے بنایا, جو ایکس والا ہے نا. جی تو کیا ڈفرینس کیا ہے اس میں؟ اس کے اندر ڈفرینس یہ ہے کہ وہ ڈیپ تھنک کر کے آپ لوگوں کو ہر ایک چیزیں پرووائڈ کرتا ہے. ڈیپ سیک کی طریقے سے یہ, لیکن ڈیپ سیک چائنا کی کمپنی کا ہے جس کے اندر سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے بہت سارے یو ایس پرسن اس کو یوز نہیں کرتے ہیں. لیکن جب سے گروک آیا تو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ یوز کرنے شروع ہو گئے. اور ڈیپ سیک کا چائنا ڈیٹا لے, کوئی سب اس کو غلط کہیں گے, امریکہ ڈیٹا چراتا رہے تو وہ امریکہ ہے, ایسے ہی ہو گئی نا بات. جی ہاں, ایلون مسک کچھ بھی کرتے رہے, ہی از ایلون مسک. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ کاشان. بہت آپ نے ہمارے علم میں اضافہ کیا, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. پھولو پھلو, خوب کامیاب ہو اور ملک اور قوم کا نام روشن کرو, اپنے ابا ابا کا نام روشن کرو. بھائی یہ دیکھیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اے آئی دور میں ان چیزوں کا سیکھنا, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں تو یہ وہ کچھ کورسز ہیں جو آپ کریں, اور کچھ کرنے کی لگن ہو تو بھائی کہتے ہیں نا ستاروں پر کمنٹ ڈالی جا سکتی ہے. بالکل. ہم نویں جماعت کے اندر بلی ہو رہے تھے, یہاں بچے اے آئی سیکھ رہے ہیں بھائی. اچھا, ویری امپریسو. لیکن اب بھائی ہم تو اب جہاں نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کچھ اور ہی منظر دیکھنے کو ملتے ہیں, اور وہ منظر یہ ہے کہ ہمارے جو جانور ہیں ان کا تو کوئی پوچھنے والا انہیں نہیں ہے. ہم بتاتے ہیں جانوروں کے رائٹس ہوتے ہیں, لوگ ہائی ٹیک پر جا رہے ہیں, چاند پر جا رہے ہیں, مارس پہ جی لوگوں کو آبادی پاپولیشن کو لے کے جانا چاہتے ہیں ایلون مسک. لیکن ہمارا ملک جو ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ٹنڈو محمد خان میں بھینسوں کی ہلاکت پر 4 وابڈہ افسروں کو قید کی سزا سنا دی گئی ہے. سو یہ معاملہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے, اور اس میں جی ہوا کیا ہے آگے کہ ہوا یہ تھا کہ ٹنڈو محمد خان میں تارے گرنے سے 3 بھینسیں ہلاک ہوئی تھیں, اور وابڈہ افسروں کو سال بھر قید اور 1-1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی دی گئی ہے. چلیں ویسے دس از ایکسیپٹیبل, دس از اے گڈ انیشیٹو کہ ایٹ لیسٹ سزا تو ہوئی ہے 1-1 سال کی, وہ بھی وابڈہ افسروں کو ساتھ میں جرمانہ بھی ہوا ہے. نمائندہ ہمارے ذیشان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. ذیشان بتائیے گا, اب جو ہلاکتیں ہوئی ہیں بھینسوں کی, ان کے مالکان کو اس کی جو ہے معاوضہ دیا گیا, کچھ ان کی بھرپائی کی گئی نقصان کی؟ دیکھیں جی, یہ 2023 میں جو ہے انور رند نامی شخص نے ایک درخواست دائر کی تھی, عدالت سے رجوع کیا تھا, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وابڈہ جو ہے حکام ہے ان کی غفلت سے جو بجلی کی تاریں ہیں وہ ان کی 3 بھینسوں پر گر گئی تھی, اور موقع پر ہی تینوں بھینسوں کی ہلاکت ہوئی تھی. جس کے بعد جو ہے کنزیومر پروٹیکشن کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی. سول جج جوڈیشل میجسٹریٹ ہیں حمیرہ شوکت, انہوں نے کیس کا جو ہے تفصیلی جائزہ لیا تھا, اور شواہد کی بنا پر جو ہے ہیسکو کے
جو دو افسران سمیت 4 جو اہلکار ہیں، جس میں موجودہ جو ہے ڈائریکٹر ہیں عمران راجپوت ہیں، جمن جمانی ہیں ایس ڈی او، اور دیگر 2 جو ہے وہ ہیڈکو کے جو ملازمین ہیں ان پر جو ہے مقدمہ بھی درج ہوا تھا، اور ان کو جو ہے سزا دی گئی، جس میں 1 لاکھ جو ہے ان پر جرمانہ عائد کیا گیا، اس کے علاوہ 1 سال کی قید کی جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے۔ تو ذیشان سزا ہو گئی ہے، گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے؟ ہاں جی، یہ بالکل جو ہے باقاعدہ ان کو جو ہے وہ نارا جیل جو ہے وہ وہاں پر منتقل کیا گیا تھا۔ ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلے کہ یہ جو خالی بجلی کے جو کھمبوں سے جو تاریں گرتی ہے وہ نہ صرف مویشیوں پر گرتی ہے، قریبی جو تیار انسانوں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ذیشان، تھینک یو سو مچ۔ تو بھائی یہ تو سزا ہوئی اور ظاہر ہے پورا کورٹ میں معاملہ چلا ہے، اس کے بعد سزا کا تعین ہوا ہے، تو خیال رکھنا چاہیے بھائی، اور بے زبان جانوروں کا تو بہت خیال رکھنا چاہیے، اپنا بھی خیال رکھیں، اللہ کی باقی مخلوق کا بھی خیال رکھیں۔ اور جاتے ہیں ایک بریک پہ، اسٹے ود اس، بریک کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اور جب آپ ٹھان لینا کچھ کرنے کی تو بس پھر آپ کو کوئی چوٹی جو ہے وہ آپ سر کر سکتے ہیں، چاہے وہ K2 ہو، چاہے وہ کوئی مقابلہ ہو بڑے سے بڑا۔ جی آپ کو ملواتے ہیں آج ایک ایسی پاکستانی بین الاقوامی ایتھلیٹ ثنا عارف سے جنہوں نے بحرین میں دنیا کا سخت ترین مقابلہ آئرن مین 70.3 مکمل کیا۔ آئرن مین 70.3 ایک ایسا مقابلہ ہے جو 3 حصوں میں ہوتا ہے، ایک اس میں تیراکی بھی ہوتی ہے، اس میں سائیکلنگ بھی ہوتی ہے، اس میں دوڑ کا مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ ثنا نے پہلے 1.9.1 کلومیٹر تیراکی کی، پھر 90 کلومیٹر سائیکلنگ کی، اور اس کے بعد 21.1 کلومیٹر کی دوڑ لگائی۔ چلیں تو ہم پھر ثنا سے ہی ڈیٹیل جان لیتے ہیں کہ کیسے اتنا زبردست طریقے سے وہ پرفارم کر رہی ہیں۔ ایتھلیٹ ثنا عارف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثنا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور بہت مبارک ہو آپ کو۔ جی سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آئرن مین 70.3 اتنا بڑا مشکل سا مجھے نام لگا، اچیومنٹ، اور اس میں ظاہر ہے سوئمنگ بھی ہے، اور اس میں اسپرنٹنگ بھی ہے، اور ساتھ میں ایک اور اسپورٹس بھی شامل تھا، دوڑ بھی شامل ہے۔ تو یہ سب ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا یہ ایونٹ ہے کیا، اور اس میں ماشاءاللہ آپ نے کامیابی سمیٹی ہے، تو ذرا ہمیں اپنی جرنی بتائیے گا۔ So first of all, thank you for calling me on the show. So Ironman is a triathlon جس میں سوئمنگ، یہ اس میں 3 اسپورٹس ہوتی ہیں، سوئمنگ، سائیکلنگ اینڈ رننگ۔ اس کے ڈفرینٹ ڈسٹینس ہوتے ہیں، شارٹ ڈسٹینس بھی ہوتا ہے، مڈ ڈسٹینس بھی ہے، لانگ اولمپک ڈسٹینس ہے، اور پھر لانگ ڈسٹینس ہے۔ آئرن مین 70.3 از اے لانگ ڈسٹینس، جہاں پہ آپ کو جیسے آپ نے بتایا 1.9 کلومیٹر سوئمنگ ہے، 90 کلومیٹر سائیکلنگ اینڈ 21 کلومیٹر رننگ۔ تو کافی مشکل تھا، میں نے مجھے آلموسٹ 8 مہینے لگے تھے اس کی پریپریشن کرنے میں۔ آئی ہیڈ اے کوچ ہو وڈ پلان مائی ہول ٹریننگ۔ مجھے دن میں 2 بار ٹرین کرنا ہوتا تھا، ایک آفس جانے سے پہلے، پھر ایک آفس واپس آنے کے بعد۔ نو سوشل لائف فار 1 فل ایئر۔ کافی سیکریفائز کرنا پڑا تھا اس میں، اور اس کے علاوہ اس میں مینٹلی اٹ واز ویری چیلنجنگ کہ تھکے ہوئے ہوتے ہو مگر پھر بھی ٹرین کرنا ہے کیونکہ یو ہیو اے گول ٹو اچیو۔ سو دس ہول ایئر واز کوائٹ فل آف چیلنجز بیکاز دا فرسٹ ون آئی واز ڈوئنگ وہ ٹرکی میں تھا، انطالیہ میں۔ سو بٹ الحمد للہ ہمت سے ہو گیا۔ ثنا اب تو آپ آئرن وومن کہلانے کی حقدار ہیں، یہ مقابلہ جیتنے کے بعد پاکستان کا آپ نے نام روشن کیا ہے، اور یہ بتائیے گا کہ ہو موٹیویٹڈ یو، ہو از دا دیٹ موٹیویشن بیہائنڈ آل آف دس، کہ آپ نے سوچا کہ میں بس جاؤں گی اور یہ مقابلہ جیت کے آؤں گی؟ So motivation, first of all, it was my family, my parents, my dad. He was a runner in his school days. He used to play hockey as well. Yeah, so I think a lot came from there. جہاں پہ ان کو بھاگنے کا بہت شوق تھا، وہ اسکول میں ریسز میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. So وہ آگے سے ان کو تھا کہ ان کے بچے بھی ایسے کریں. And then my family, we have athletes in our family, تو ان کو دیکھ کے بچپن سے موٹیویشن تھی. پھر I wanted to do something different and I found triathlon to be very different. اور مجھے پتہ لگا کہ پاکستان میں اتنا common بھی نہیں ہے, and I just wanted to do something different to prove that women can do these things as well. And you did it. اور ثنا اب ظاہر ہے آپ نے سائیکلنگ بھی کی, اس میں رننگ بھی اور سوئمنگ بھی, تو ان سب کے لیے الگ الگ ٹریننگ ہوتی ہوگی, تو وہ آپ کی کیا پورے ایک ٹریننگ کا ریجمنٹ کیا طریقہ ہے, کتنا ٹائم دیتی ہیں آپ؟ تو جو پلان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پہلے تو میں نے سوئمنگ سیکھی 2021 میں تھی.
اس میں ڈفرینٹ ٹائمنگز ہوتے ہیں. ٹریننگ ٹائمنگ لائک سوئمنگ کا ٹائم ہوتا ہے. سم ڈے آئی ہیو ٹو ٹرین فار این آور آف سوئم. سائیکلنگ کا منیمم 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ایوری ڈے, ایوری آلٹرنیٹ ڈے. پھر اسی دن مجھے بھاگنا بھی ہوتا ہے. تو اٹس اے فل پلان جس میں شروع میں اپنی بیس ٹریننگ اسٹرانگ کرتے ہیں. اف یو میک یور بیس اسٹرانگ دین یو آر ایبل ٹو ڈو لانگر ڈسٹینس. انڈیورنس اپنی امپروو کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے آئرن مین ٹریننگ کا وہ نیوٹریشن ہے, کیونکہ لوگ اکثر نیوٹریشن اگنور کرتے ہیں. تو جب تک آپ صحیح طرح سے کھائیں گے نہیں, ان لائک ادر اسپورٹس یو ہیو ٹو ایٹ اے لاٹ آف کاربس, کیونکہ یہ انڈیورنس اسپورٹ ہے. تو اٹس آل بیسڈ آن دیٹ. یو ہیو اٹس اے ٹرائل اینڈ ایرر. آپ کچھ ٹرائی کرتے ہیں, وہ سوٹ نہیں کرتا, دین یو ٹرائی سم تھنگ ایلس. سو یو نو اٹس اے فل جرنی جس میں آپ بہت چیزیں ٹرائی کرتے ہیں. سم تھنگز ورک آؤٹ فار یو, سم تھنگز ڈونٹ ورک آؤٹ فار یو, بٹ دا اسٹریس از کانسٹنٹ. اٹس اے لاٹ آف اسٹریس آن یور باڈی ایز ویل. ریکوری بہت امپورٹنٹ ہے, اسٹرینتھ بہت امپورٹنٹ ہے. ان شارٹ, اف یو آر ڈوئنگ ٹرائتھلون یو کین ناٹ ہیو اینی ادر تھنگ ان یور لائف. نو فرینڈز, نو آؤٹنگز, نو ہینگ آؤٹس. So Sana, you did it on your own or Punjab government helped you for all this event? Okay. No one helped me with this event. I did it on my own. Okay. And after you came back, उसके बाद कोई recognition या कोई award, since it was an international event, उसमें आपने فتح حاصل کی؟ نہیں, اس میں مطلب کوئی بھی ریکگنیشن نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. I just did it on my own. I have a brand in Kuwait, Pro Sports. They sponsored my race for me because they knew that this person is Pakistani and the government is not supporting, so they did it for me. اچھا سنا, اب ظاہر آپ کا گول کیا ہے؟ دوسرا, آپ کی طرح کوئی آنا چاہے تو کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے؟ وہ جو آپ کو دیکھ کے انسپائر ہو یا پھر اس کو بھی شوق ہو. میں ایڈ کر دوں one message for all the women who are watching right now. Yeah, okay. So I think triathlon میں سب سے پہلے آنے کے لیے تو you need to make up your mind کہ you have to be committed to your trainings. یہ مت سوچیں کہ مجھے 3 مہینے میں کرنی ہے, 4 مہینے میں کرنی ہے. یہ ایک بہت مشکل ریس ہے, تو اس کے لیے ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. بٹ یو ہیو ٹو بی ویری ڈسپلن. یہ نہیں کہ میں تھکی ہوئی ہوں تو میں ٹرین نہیں کروں گی. انجری از ڈفرنٹ, بینگ ٹائرڈ از ڈفرنٹ. So you have to plan your day around your training. You have to sacrifice your outings, you have to sacrifice your social life. Even if you want to, یہ آپ کی ٹریننگ بہت افیکٹ کرے گی. So you need a very supportive family for it as well. Speak to your family, speak to yourself, and you will be able to do it. Just you need to work hard, like very hard. If you are working hard and you are disciplined, it's not tough at all. ٹرو. تھینک یو سو مچ سنا, بہت شکریہ آپ کا, اور ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ آپ اسی طریقے سے محنت کرتی رہیں اور حسن کا نام بھی روشن کرتی رہیں. ہاں جی بالکل. سو اب ہم نے کافی انسپریشن حاصل کر لی ہے سنا سے. اور سوچیں لوگ تھوڑی سی ایکسرسائز نہیں کر پاتے, وہ لڑکی ہو کر وہ 3 اسپورٹس جو ہے وہ ایک ساتھ اس میں جی آگے بڑھ رہی ہے. سوئمنگ, سائیکلنگ اینڈ رننگ. اور اس کی محنت کتنی, کہہ رہی میری کوئی سوشل لائف نہیں ہے. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے. اچھا جی, پاکستان میں بچوں کی شرح اموات کم کرنے کا مشن. چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے تحت 20 لاکھ سے زائد بچوں کو ایمرجنسی میں امداد فراہم کی جا چکی ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت محکمہ صحت سندھ نے مختلف اسپتالوں کے علاوہ 300 سے زائد ٹیلی میڈیسن کلینکس قائم کیے ہیں. کراچی سے یہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. انور خان کی. سال 2010 میں سول اسپتال کراچی میں قائم ہونے والا پہلا چلڈرن ایمرجنسی سینٹر اب ایک شجرے سایہ بن چکا ہے. ملک بھر میں بچوں کو فوری طبی امداد کی فراہمی کے لیے اسپتالوں کی تعداد 13 ہو چکی ہے, اور لاکھوں بچوں کو ریکارڈ طبی امداد فراہم کر کے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن نے ایک سنگ میل عبور کر لیا ہے. ہر لیول کا بچہ آتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ بہت سک بچے کی بات لے لیں جس کو آئی سی یو کی ضرورت ہے, تو اس کے تو مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ لاکھوں کے اوپر خرچہ ہو جاتا ہے بچے کے اوپر. وہی ساری چیزیں مطلب یہاں پہ گورنمنٹ کے ساتھ مطلب آئی سی یو وغیرہ کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہاں پہ مفت مل رہی ہوتی ہے. سول اسپتال سمیت دیگر اسپتالوں میں قائم چلڈرن ایمرجنسی سینٹر میں آنے والے تمام بچوں کو فوری رجسٹریشن کی جاتی ہے اور فری علاج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جہاں سیٹلائٹ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ ہماری ٹرین نرسز ہوتی ہیں, CLF ٹرین نرسز ہوتی ہیں, جو کہ پیشنٹس کو انٹر کرتی ہیں ہمارے الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ سسٹم پہ, اور ہم ان کو ریویو کرتے ہیں اور تھرو کیمرہ ہم ان کو کنسلٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں. سول اسپتال کراچی میں قائم ٹیلی میڈیسن کلینک میں 24 گھنٹے بچوں کی صحت سے متعلق ماہرین والدین کی رہنمائی کے لیے موجود رہتے ہیں. سول اسپتال کراچی میں 2011 سے شروع ہونے والا چائلڈ لائف کا یہ سفر اب ایک شجرے سایہ بن چکا ہے. ملک کے طول و عرض کے اندر اب تک لاکھوں بچوں کو طبی امداد فراہم کر کے شرح اموات کو کنٹرول کیا گیا ہے. کیمرہ مین محمد عدنان کے ساتھ انور خان, ARY نیوز, کراچی.
चलिए जी, अब ब्रेक ले रहे हैं। We'll be right back after a break. के बाद Stay with us. वेलकम बैक। और अभी कुछ देर पहले हमने आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाया जो एआई में कमाल महारत हासिल कर चुका है और वो अपने कोर्सेज पढ़ा रहा है बच्चों को, जिसका नाम काशान था। अब जी काशान था। तो जब भी हम सोचते हैं कि एआई ने कमाल करके दिखा दिया, शाहकार हो गया है, और उसके थोड़ी देर बाद पता चलता है कि नाउ देयर इज दिस न्यू वर्जन ऑफ एआई, देयर इज दिस न्यू ऐप, न्यू वेबसाइट। हम चैट जीपीटी से इम्प्रेस थे, तो उसके बाद डीप सीक आ गया, डीप सीक के बाद अब वो ग्रॉक आ गया है। तो एआई में जिद्दत आती जा रही है। नो आई हैवंट। ओके, मैंने भी नहीं किया। तो अब हम आपको बताएं कि जी शरीयत से मुताल्लिक कुछ सवालात लोगों के जहन में होते हैं मुख्तलिफ, उस हवाले से भी आपको बताएंगे में जिद्दत आ गई है, वहाँ भी जिद्दत आ गई है। लेकिन सबसे पहले हम आपको चाइना लिए चलते हैं। वहाँ पर अब किसी भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत, यानी अभी तक तो आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं ना, लेकिन एआई के आने के बाद से हुआ है कि एआई ऑटोमेटिकली अपने आप को खुद ही ऑपरेट कर रहा है। मतलब हमें फीड कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही, उसके पास डेटा इतना आ गया है ना कि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कैसे हाउ टू ऑपरेट। सो चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक और अहम माइलस्टोन अचीव कर लिया है। चीन ने डीप सीक के बाद नया जदीद तरीन एआई मॉडल लॉन्च कर दिया जिसका नाम है मेनस। और ये एक चैट बॉट है और ये सर्च इंजन नहीं है, बल्कि खुद मुख्तार एआई मॉडल है। अपने फैसले खुद करता है, मंसूबे खुद बनाता है, अमल दरामद भी उस पर खुद कर रहा है। इंसानों की इससे कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो बहुत ही डेंजरस अब सिचुएशन लग रही है, बहुत स्कैरी सिचुएशन लग रही है। नेटफ्लिक्स बहुत देखते हैं शायद, नेटफ्लिक्स में जो कैसेंड्रा वाला जो सीजन है वो बहुत खतरनाक है। तो कहीं कुछ ऐसा ही ना हो जाए कि आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। लेकिन सदफ यहाँ पर जहाँ पर ये बात है वहाँ पर इसका अब एआई को जो है वो इंसान अपनी आसानी के लिए, अपनी ईज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जी शरीयत से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात पर रहनुमाई फराहम करने के लिए मक्का की ग्रैंड मस्जिद में जदीद तरीन रोबोट मुतारफ़ करवा दिया गया है। ये रोबोट मुतादिद ज़ुबानों में मजहबी सवालात के जवाबात देकर नमाजियों की मदद करता है। रोबोट एक हुकूमती डेटाबेस से जुड़ा हुआ है और उसी की मदद से शरीयत से मुतालिक रहनुमाई फराहम करता है। क्या बात है। सो ये टेक्नोलॉजी से फ़ायदा भी उठाया जा रहा है और टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल रखना भी ज़रूरी है, ऐसा ना हो। आपको याद होगा एलॉन मस्क शुरू में कहते थे, क्योंकि वो को फाउंडर भी हैं चैट जीपीटी के, वो ये कहते थे जी कुछ ऐसे रेगुलेशंस होने चाहिए, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया एआई तो फिर मुश्किल हो जाएगी इंसानों के लिए। सो फिर इट विल बी ह्यूमन वर्सेस रोबोट। तो ये सिचुएशन हो जाएगी जो मैं टर्मिनेटर की अक्सर आपको एग्जांपल दे रहे होते हैं। लेकिन चले अब बाहर आ जाएं, टेक्नोलॉजी से निकल आए प्लीज एंड थैंक यू। अफ्तारी का टाइम होने वाला लग रहा है, अब तो जरा कुछ बताएं क्या है आज जी। आज अफ्तारी में समोसे, कचौरी, पकौड़े और दही भल्ले दस्तरखान का जो लाजमी जुज़ होता है, दस्तरखान की शान समझा जाता है। यही वजह है इफ्तार से कबल समोसे पकौड़ों की दुकानों पर बेतहाशा रश भी होता है जी। अब आपको शेखुपुरा से हाफिज मुदस्सिर मुस्तफ़ा की रिपोर्ट दिखाते हैं और उसमें आप रश चेक करें। माह रमजान में तरह तरह के पकवानों से दस्तरखान सज जाते हैं। रोजों में समोसे, पकोड़े और दही भल्ले की अहमियत आम दिनों की निस्बत ज्यादा हो जाती है। रोजेदारों की ख्वाहिश होती है कि क्रिस्पी और गर्मा गर्म चीजों से इफ्तार की जाए। चिकन समोसा, आलू वाला समोसा और वेजिटेबल समोसा, जबकि चिकन कचौरी और दही भल्ले ज्यादा पसंद करते हैं। जब इफ्तार का दस्तरखान होता है तो उसमें समोसे और कचौरियाँ बच्चों की पसंद है, जिसकी वजह से हम खाए ना खाए बच्चे लोग जिद करते हैं, तो इसलिए रोजाना लेकर जाते हैं। रोजाना भले लेके जाने शाम इफ्तारी वास्ते बच्चे पसंद करते हैं। माह रमजान का बाबरकत महीना है जनाब, असीं इत्थों कचौरियाँ, पकौड़े, समोसे लैन आए हैं। ये दस्तरखान दे विच लाजमी ने पकौड़े, समोसे बच्चे बड़े शौक ना खाते हैं। गज़ाई माहिरीन का कहना है बहुत ज्यादा तली हुई अशिया जेब और पेट दोनों पर भारी पड़ती हैं, लिहाजा इन्हें जरूरी खाएं, लेकिन इनके इस्तेमाल में तवाज़ुन लाएं। कैमरा टीम के हमरा हाफिज मुदस्सिर मुस्तफ़ा, AFI न्यूज़, शेखुपुरा। मैंने आपसे सवाल पूछा था क्या है आज इफ्तार में, आपने इतने सारे नाम लिए। आई थॉट कि साइम आज ये चीजें लेकर आए, आपने हमें रिपोर्ट दिखा दी। असल में मैं केक का इंतजार कर रहा हूँ ना उसके बाद से फिर फ्राइड चीजें आना शुरू मीठा होता है ना, आजकल मैंने मीठा अवॉइड किया चले। लेकिन अब आपको बताते हैं जी, वक्त बदल गया है, रवायात नहीं बदलती। कुछ बड़ी खूबसूरत रवायात हैं और चिन्योट के रिहायशी हैं मोहम्मद याकूब, वो सहरी में लोगों को दफ बजा कर उठाते हैं। तो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अमीर उमर चमन।
یہ ہیں محمد یعقوب جو جدید دور میں بھی سحری کے وقت روزے داروں کو جگانے کی صدیوں پرانی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. آندھی ہو، طوفان یا بارش، یہ ہر حال میں دف بجا کر روزے داروں کو جگانے نکل پڑتے ہیں. گلی محلے میں جا کے میں یہ ڈف بجاتا ہوں، لوگ میرا انتظار کرتے ہیں بھی ڈف والا آئے گا، ہم روزہ رکھیں گے. محمد یعقوب کہتے ہیں سحری کے وقت روزے دار دف کی آواز سن کر اٹھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، میری یہی کمائی ہے. دف والا آتا ہے، دف بجاتا ہے اور ہم جاگ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہمارے علاقائی کی قدیمی پرانی روایت ہے، وہ ہمیں اپنا جو قدیمی دور ہے وہ یاد آ جاتا ہے. شہری کہتے ہیں کہ محمد یعقوب جیسے لوگ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ رمضان کی برکتیں صرف عبادت میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں بھی ہیں. جب تک محمد یعقوب جیسے لوگ زندہ ہیں سحری کی یہ صدا گونجتی رہے گی اور صدیوں پرانی یہ روایت بھی قائم رہے گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن، ایئر وائی نیوز، چنیوٹ. چلیں اور جی آج پہلا عشرہ آلموسٹ ختم ہونے کو ہے اور لوگوں سے گزارش یہ ہے کیونکہ اب مارکیٹ میں رش بہت بڑھ جائے گا تو کوشش یہ کریں کہ جی اب اگر رش میں بھی پھنس گئے ہیں تو آپ جلدی نہ کریں، آرام سے جی راستہ سفر طے کریں، اپنی جانوں اور دوسری جانوں کو نقصان نہ پہنچائیں، ڈرائیونگ میں احتیاط کریں اور نہیں کریں، بالکل اوور اسپیڈنگ نہ کریں، پارکنگ میں احتیاط کریں، لٹرنگ میں احتیاط کریں، آپ کا کھایا پیا باہر نہیں پھینکیں، کچرا نہ پھیلائیں. عید آنے والی ہے، ماحول کو صاف رکھیں، یہ شہر ہمارا ہے، ہم نہیں صاف رکھنا ہے اس کو. ایک انڈیویجول ایفرٹ کرے گا، سارے انڈیویجولز کریں گے اور پھر یہ سارا شہر صاف ہو جائے. پارکنگ کا بھی دھیان رکھیں کیونکہ اس وقت لوگ سوچتے ہیں جی ہمیں قریب کی جگہ پہ پارکنگ مل جائے، تھوڑا چلنا پڑے تو کوئی مشکل نہیں ہوگا لیکن کسی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، ایسی جگہ نہ پارکنگ کریں جہاں پہ گاڑی جو ہے وہ دوسروں کے لیے مسئلہ بنے. اور توپ سے بھی گریز کریں، پلیز کر لیں گریز. اس سے بس کیا کہہ سکتے ہیں، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ بیٹھے رہیں، میں جا رہی ہوں. اللہ حافظ.